الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ہو ہادی رب لا تذر علی الارض قوما ظالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے علم کے حساب سے درود و سلام محمد و آل محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب لوگوں پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں، آپ کے والدین پر، آپ کے اہل و عیال پر، آپ کے اعمال و افعال پر، آپ کی نسبتوں پر، آپ کے زمانوں اور مکانوں پر۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ستمبر کی 3 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک شروع ہو گیا ہے۔ 2021 محرم الحرام کا بالکل آخری ایام ہے اور 1443 سن ہجری۔ اس سے پہلے ہمارے 3 سیشن ہو چکے ہیں۔ یہ جو بہاؤ آج چل رہا ہے، ہم نے بنیادی لیئر جو انسان ہونے کی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اس پر ہم نے بات کی سورۃ الروم 30 کے حوالے سے۔ کل ہم نے دین کیا ہے اس کا حصہ اول جو ہے اس پہ کچھ بیسک کانسیپٹ جو تھے وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ راغب اصفہانی صاحب کے حوالے سے جیسے وہ اطاعت اور جزا کے حوالے سے دین مراد لیتے ہیں، یا خیر و شر جیسے روایات میں ہے، روش ہوتی ہے، پیٹرن ہوتا ہے، ایک طریقہ، ایک منہاج، سنت ایک مجموعہ ہوتا ہے جس کے مطابق مکمل ضابطہ حیات کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے۔ کل ہم نے شریعت کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیا کہ شریعتیں جو ہیں وہ پیغمبروں کے ساتھ جب نبی رسول آتے تھے تو ان کے ساتھ کچھ چیزیں منسوخ ہو جاتی تھیں اور کچھ نئی آ جاتی تھیں۔ تو چونکہ کچھ مضمون ٹچ نہ رہ گیا تھا صبح کی اذانوں کی وجہ سے، تو آج ہم اسی کے حصہ دوم پہ بات کریں گے تاکہ مزید کچھ بنیادی کانسیپٹ جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ اصول اور فرع کو بھی ہم نے کل ڈسکس کیا، بالکل لیمن ٹرمز میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، کہ اصل ایک ہوتی ہے کسی چیز کی روٹ، اس کی بنیاد ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے، اور کچھ ہوتی ہے اس کی فرع۔ آپ اس کو پرنسپلز کہہ لیں اور اپلیکیشنز کہہ لیں، برانچ کہہ لیں، یعنی ایک ہوتا ہے روٹ، تنا، بنیاد، اور اس بنیاد کے اوپر پھر کوئی چیز کھڑی کی جاتی ہے۔ جیسے آپ ایک زمین ہے اور زمین کے اندر سے مختلف کھیتی باڑیاں نکلتی ہیں، ایک ہی زمین ہے اس کے اوپر مختلف قسم کے مکان بنتے ہیں، کوئی جنازہ گاہ بن جاتی ہے، کوئی مسجد بن جاتی ہے، کوئی مندر بن جاتا ہے، کوئی چرچ بن جاتا ہے، کوئی ہوٹل ہے، کوئی ہاسپٹل ہے، ایک ہی زمین ہے نیچے لیکن اس کے اوپر مختلف بلڈنگز جو ہیں نا وہ کھڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر مختلف طرح کے ہاسپٹلس ہیں، مختلف طرح کے ہوٹلس ہیں، کلبز وغیرہ ہیں، سپورٹس گراؤنڈ ہیں۔ الغرض یہ کہ اس زمین کے اوپر مختلف ضروریات کے تحت، انسانی ضروریات کے تحت مختلف سٹرکچرز ہم نے کھڑے کر دیے، مختلف علمی شاخیں ہمیں نظر آتی ہیں، سکولز آف تھاٹ نظر آتے ہیں، ہر چیز میں، ادب، سائنس، فلسفہ، کسی بھی حوالے سے کوئی فکر ہو تو اس میں ایک اختلاف پایا جاتا ہے انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ میں۔ جو ہیومن انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے اس میں مختلف ویرائٹیز یا ویریشنز جو ہیں وہ ہم نے کل ڈسکس کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم اسی سے ایک قدم تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں گے، چونکہ ہمارا جہاں پہ اختتام ہوا تھا وہ تھا ایک آیہ کریمہ کا، میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا، آیہ کریمہ تلاوت نہیں کی تھی۔ قرآن میں تقریباً 3 یا 3 سے زائد جگہوں پر ملتے جلتے مضمون کے ساتھ یہ آیہ کریمہ جو ہے وہ موجود ہے، جس میں سب سے بنیادی سورۃ الصف ہے، جس کی آیت نمبر 9 ہے۔
اس سیشن کی ڈسکرپشن میں میں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سورۃ الفتح کے اندر بھی اور سورۃ التوبہ کے اندر بھی یہی اسی طرح کا مضمون موجود ہے، جیسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق دے کر، اور وہ ہدایت اور دین حق جو ہے وہ دنیا بھر میں جتنے بھی سکولز آف تھاٹ ہیں یا ادیان ہیں، سسٹمز ہیں، ان سب پر غالب کر کے رہے گا، اور بے شک یہ بات مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ تو کسی جگہ پہ کافروں کے حوالے سے بھی اس کا ذکر آیا ہے، تو یہ ریفرنس آپ نوٹ کر لیں، سورۃ الصف، سورۃ توبہ اور سورۃ الفتح۔ مزید بھی اگر کوئی ہے تو آپ نیچے کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ سر یہاں پہ بھی ملتا جلتا مضمون ہمیں نظر آیا ہے۔ تو وہاں پہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے بعد ہمارا سیشن جو ہے وہ اینڈ ہو گیا تھا، بالکل آخری مراحل میں۔ دین کی آئی ہوپ کہ آپ کو بنیادی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسے اگر آپ دین اسلام جس کو ہمارا جو دین ہے اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارا ماننا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے، پھر اس ایک دین کے اندر لوگوں نے اپنے طور پر کچھ تغیر و تبدل، کچھ تحریفات کر لیں، کچھ چینجز کر لیں، کچھ ڈسٹارشنز اس میں آ گئیں، کہیں پہ کوئی مینوپولیشنز آ گئی، یا زمانہ گزرتے گزرتے بھی اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہو گئیں۔ تو کہا اس کو بھی دین ہی جا رہا ہے، لیکن بنیادی طور پر وہ مذہب کی سطح پہ آ گیا ہے کہ وہ ایک انسانی فکر شامل ہو گئی ہے، کہ وہ جو الوہی کلام تھا، جو اسکرپچر تھے، ڈیوائن میسج جو اللہ کی طرف سے آ رہا تھا پیغمبروں کے ذریعے، اس میں بھی رد و بدل ہو گیا۔ کوئی ایسا نمونہ ماں سوائے قرآن کے ہمیں نظر نہیں آتا جس پر ساری دنیا متفق ہو۔ تو قرآن 1500 سال 1400-1500 سال سے انٹیکٹ ہے اللہ کا کلام بن کر، اس کے اندر کسی قسم کی زیر زبر پیش کی بھی کوئی کمی یا زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ بہت بڑا اعجاز قرآن ہے، قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن پہلے دن سے لے کے آج کے دن تک اس کا سارا جو ٹیکسٹ ہے، متن جو ہے وہ اسی طریقے سے ہے۔ ہاں، پرنٹنگ پریس میں اور کچھ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ جب جدید ہوتی گئیں، اس کی اسٹرکچرل کچھ چیزیں اس کو تقسیم کرنے کے حوالے سے لوگوں نے کچھ کر لیں، حفاظ کرام نے، جیسے منزلوں کا تصور ایک آ گیا، سپاروں کے حوالے سے کچھ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن قرآن سورت فاتحہ سے لے کے سورت والناس تک کتابی شکل میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی، آج بھی ویسے کا ویسا موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں تو جو بائبل ہے اس کا نیو یا اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کر کے بھی دیکھیں، لوگوں نے کی ہوئی ہے، تو مختلف نسخے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور وہ زبانیں بھی چونکہ متروک ہو گئیں جن زبانوں میں وہ کلام اترا تھا، اس وجہ سے بڑے مسائل پیش آئے کہ بعد میں مختلف لوگوں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کی، اور یہ کرسچنس بھی اس چیز کو بلیو کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے اناجیل اربع، ایک 4 اناجیل، اور اس میں برناباس 5ویں شامل کر لی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک آئمہ اربع کا ایک تصور ہے اور 5واں فقہ جعفریہ، تو وہاں پہ بھی یہ میتھیو یا متی، لوکا، مرکز، یوحنا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، اور برناباس، تو وہ ایک نسخے جو ہیں وہاں پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حوالے سے بھی چونکہ جو پرانی زبانیں وہ والی جس میں یہ اتری تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ زبان سمجھنے والے لوگ ہی اب شاید نہیں رہے اس طریقے سے، اور بہت مشکل ہوگی۔ عربی زبان بہرحال آج بھی قائم باش ہے، اور وہ متن قرآن کا وہ سارا ٹیکسٹ وہی ہے۔ قرآن کے تراجم میں اختلاف ضرور ہے، تفاسیر مختلف لکھی گئی ہیں، لیکن جو اصول ہے دین اسلام کے، جو اصول ہیں جو مسلمان بناتے ہیں ہمیں، ان میں کبھی کوئی اختلاف یا ضد پیدا نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اصولی اختلاف ہوگا کہیں پہ تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو اسلام کی بطور دین ایک شکل بن گئی ہے۔ تو میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا اسلام کا، آج اس کو تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھ کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کو جب ہم کہتے ہیں دین، جیسے میں نے کل آیا کریمہ آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے،
اور ہر پیغمبر اسلام کے ساتھ ہی معروف ہے، تعارف ان کا ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسلام کے اگر آپ لفظی مطلب پہ غور کریں تو سبمیشن ہے، مان لینا ہے کسی چیز کو، کسی نظام کے آگے آپ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس کے مطیع ہو جاتے ہیں۔ چونکہ دین کا لغوی معنی ایک اطاعت کا بھی ہے، اور جب آپ کسی کو مانتے ہیں تو اس کا کوئی ریوارڈ ملتا ہے، نہیں مانتے تو سزا ملتی ہے۔ تو یہ اطاعت اور جزا سزا کا قانون جو ہے، یہ شروع دن سے میں نے آپ کو بتایا تھا، قربان گھاٹ کے حوالے سے لوگوں کے ہاں مختلف تصورات تھے سیکریفائس کرنے کے حوالے سے۔ تو اسلام یعنی اللہ کے دین کو من و عن اس طرح تسلیم کرنا، اول روز سے آج کے دن تک یا جب تک قیامت قائم ہوگی، اس کو کہا جائے گا کہ وہ تسلیم کر لیا گیا ہے، یعنی وہ بندہ مسلمان ہو گیا ہے، حلقہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے، جیسے عقائد کی بات ہم کرتے ہیں تو عقائد کو بھی آج سمجھ لیں، چونکہ یہ بھی اکثر نوجوان سوال کرتے رہتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابوں میں اس کے بارے میں بڑی بڑی ریسرچ ہو چکی ہے، علماء کرام کی زندگیاں بسر ہو گئی ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ تفاسیر میں، فقہ کے اندر بہت زیادہ چیزیں یہ نظر آتی ہیں۔ کل ہم نے فقہ کو بھی ٹچ کیا تھا، اس کے جو کچھ 4 بنیادی مواخذ اہل سنت کے ہاں مشہور ہیں، جس میں ہم نے 3 کا شاید ذکر کر لیا تھا، چوتھا پھر ہمارا موضوع کسی اور طرف چلا گیا۔ تو قرآن، حدیث، سنت یا اطرت، پھر اس کے بعد اجماع ہے، اور پھر اس کے بعد قیاس کا لفظ آتا ہے۔ تو اس سے اخذ کی جاتی ہیں چیزیں، اس طریقے سے ہم اپنے میننگز کو ڈرا کرتے ہیں، اپنے معنویت نکالتے ہیں، کسی خاص نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ تو عقیدہ اگر ہم اس کے لغوی معنی پہ غور کریں تو یہ جو عربی زبان میں تو اس کا وہ باب ثلاثی اور وہ بہت لمبی چوڑی کہانی ہے، لیکن سادہ سا سمجھیں کہ عقد، عین کاف کینچی والا اور دال، عقد سے یہ لفظ عقیدہ ہمارے سامنے آیا قرآن میں مختلف انداز میں۔ جیسے اکثر آپ نے مجھے بھی سنا ہوگا دعا پڑھتے ہوئے، اور آپ سب پڑھتے ہوں گے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو عقدہ کا لفظ بھی آ گیا، اسی طریقے سے بالعقود کا لفظ آیا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، عقدتم کا لفظ بھی آیا ہے سورۃ المائدہ کے اندر۔ تو بنیادی لفظی مطلب لغوی طور پر جو لغت کے اندر ہے وہ ہے گرہ باندھنا، گانٹھ لگانا، یعنی ایک دھاگا ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے باندھ دیا، گرہ لگا دی، تو وہ ہے عقد۔ 2 چیزوں کو اس طریقے سے آپس میں گرہ لگا دینا، ان کو جوڑ دینا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر جب نکاح ہوتا ہے تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے، یعنی 2 مختلف بندوں کو، میاں اور بیوی، ٹو بی ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو آپس میں رشتہ ازدواج میں جب منسلک کیا جاتا ہے تو اس کو بھی عقد کہا جاتا ہے کہ ان کا عقد ہو گیا ہے۔ یعنی عقد سے مراد نکاح، یا ان کو آپس میں باندھ دیا گیا ہے رشتہ ازدواج میں۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بارے میں مزید اصطلاحاً ہمارے ہاں جب کچھ چیزیں آتی ہیں تو عقیدہ ہماری ایمانیات کے ساتھ ہے۔ ہم جس چیز کو بیسیکلی عقیدہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی چیز مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کسی چیز کا، اور جب ہم اس کو دل سے، اپنے ضمیر سے، ہر طرح سے ہم اس کو ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہو جاتا، اس قدر ہمارا ایمان اس میں پختہ ہو جاتا ہے، تو وہ عقیدہ بن جاتا ہے۔ یعنی اب ہم ٹس سے مس نہیں ہوں گے، ہمیں آپ گرم ریت پہ لٹا دیں، توڑ دیا جائے، کاٹ دیا جائے، وہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ ہمارا ایمان رچ بس گیا ہے ہمارے وجود میں، ہمارے شعور کے اندر، ہماری بندگی کے طریقہ کار میں، کہ اب اس کو جدا کرنا ناممکن ہے۔ وہ عقیدہ کہلاتا ہے۔ کسی شخص کا جو عقیدہ ہے، انگریزی میں اس کے لیے قریب ترین اگر الفاظ استعمال کیے جائیں تو 2 الفاظ ہیں، ایک ہے ڈوگما، ایک ہے ڈاکٹرن۔ قریب ترین جو الفاظ ہو سکتے ہیں وہی سیٹ آف بیلیفز ہے جن کو آپ ہر لحاظ سے ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور مانتے مانتے وہ راسخ ہو جاتی ہے وہ چیز، یعنی جذب ہو جاتی ہے، آپ کا حصہ بن جاتی ہے، اور اب آپ سوئے جاگے، اٹھے بیٹھے، تنہائی میں، محفل میں، وہی چیز ہے جن کی روشنی میں آپ آگے بڑھتے ہیں۔ تو جب ایمان، جیسے قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں کہ قالت العرب آمنا، عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی ایمان تمہارے حلق سے نیچے نہیں اترا،
یعنی جب کوئی چیز حلق سے نیچے اتر جائے، یہ محاورتاً استعمال ہوا عربی زبان میں، ایک سمبولک انداز بھی ہے کہ کوئی چیز آپ کے اندر آپ کی ذات کا حصہ بن جائے تو وہ آپ کا عقیدہ بن جاتی ہے، اور عقیدہ جو ہے اس کا بدلنا انتہائی مشکل امر ہو جاتا ہے، چونکہ وہ رچ بس جاتا ہے، وہ روٹس میں بیٹھ جاتا ہے، اور اگر عقیدہ تبدیل ہوتا ہے تو پھر آپ اس مخصوص دائرے سے نکل جائیں گے۔ جیسے آپ نے وہ ایمان مفصل اور مجمل، وہ اس کا ہم نے پڑھا ہوا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، پھر اس آمنت باللہ کما ہوا اسمائے، یہ ہم نے بچپن سے دعائیں یاد کی ہوئی ہیں۔ بیسیکلی یہ ہماری ایمانیات ہے۔ موٹے موٹے اگر حروف دیکھیں تو اللہ کو ایک ماننا، جیسے سورۃ الاخلاص کا ایک پورا پیکج جو ہے وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم اللہ کو ہر لحاظ سے بے نیاز مانتے ہیں، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو باپ یا بیٹی یا بیٹا بنایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کی کوئی ہمسری نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص ہمارے لیے ہمارے عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہی قادر ہے، اور اسی نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس میں بھی ہماری یہی کیفیت منظر عام پر آتی ہے کہ ہم اس کے پاس سے آئے تھے اور اس کے پاس ہم واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ اگر کوئی انسان، کوئی بھی انسان اللہ کو اس طریقے سے مانے گا تو اس عقیدے کی روح سے وہ مسلمان کہلائے گا۔ دوسرا ہمارا ایمان ہے جیسے رسالت کے اوپر ہے کہ ہم کل انبیاء و مرسلین جو ہیں، جتنے نبی پیغمبر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی، جن کی لگ بھگ تعداد روایات میں 1,24,000 بتائی جاتی ہے، تو ہم سب کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہ بھی ہمارا ایمان کا حصہ ہے، یعنی ایک مسلمان اس چیز کو مانے گا، اس لیے وہ مسلمان ہے کہ اللہ کی طرف سے جتنے رسول پیغمبر نبی آئے ہیں وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بغیر کسی فرق کے، لا نفرق بین احد، ہم کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، چوزن ونس ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے ملائکہ کا ایک نظام ہے، ملکوتی قوتوں کا، اینجلز، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے لیے فرشتوں کو اس طرح ماننا جیسے کہ ماننے کا حق ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے جو کتب یا صحف نازل ہوئے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے، ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ اس لیے بزرگ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں، جیسے سید امیر علی اسپرٹ آف اسلام میں لکھتے ہیں، روح اسلام جس کا ترجمہ ہوا اردو میں، کہ ہر سچا مسلمان ایک سچا عیسائی ہوتا ہے، چونکہ عیسائی اپنی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور ہر سچا مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، ان کے اوپر بھی ایمان رکھتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے، ایز فار ایز شریعت از کنسرنڈ، ہم جب مسلمان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور تک پہنچتے ہیں، ہمارا اسلام یعنی دین کی جو سب سے ہمارے عقیدے کے مطابق لیٹسٹ ریسنٹ شکل ہے، جس کے بعد کوئی نبی پیغمبر یا رسول نہیں آئے گا ہمارے ماننے کے مطابق۔ عیسائیت میں بھی یہی تھا کہ ان کے نزدیک آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ آ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام والے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے بعد کہیں اور نہیں جانا چاہیے، اگر کوئی آئے تو انہی میں سے ہونا چاہیے۔ تو یہ انسان کی اس میں ہے، لیکن ہمارے پاس قرآن کی آیات کی صورت میں، روایات کی صورت میں خاتم النبیین کا بہت بڑا ایک ہمارے سامنے منہاج نظر آتا ہے ہمیں۔ تو امت مسلمہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو اصولی طور پر ماننا، ایمان لے کے آنا، وہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اب آ جاتی ہے فروع، یعنی جیسے برانچز نکلتی ہیں بہت ساری۔ نماز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے نماز کی فرضیت سے کوئی انکار نہیں، روزے کی فرضیت سے کوئی انکار نہیں ہے۔ پھر حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی فرضیت سے جو جب یہ لاگو ہو جائے، دونوں چیزیں، حج اور زکوٰۃ، صاحب استطاعت، صاحب نصاب، تو ہمارے یہ عقائد کا حصہ ہے۔ لیکن اسی سے پھر آگے جزیات نکلتی ہیں، کچھ شاخیں نکلتی ہیں جو فروع کی طرف چلی جاتی ہیں، اور جس پہ سکولز آف تھاٹ یا فقہ کا اختلاف ہمیں نظر آتا ہے۔ مالکیوں کے ہاں ڈیفرنٹ، حنفیوں کے ہاں ڈیفرنٹ، طریقہ کار پہ اختلاف، پروسیجرل ڈیفرنس آ جاتے ہیں۔ طریقہ کار ہے کہ آپ نے چلنا کیسے ہے، سر جھکا کے چلنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چلنا ہے، یا کندھے
کس طریقے سے نماز میں کھڑا کیسے ہونا ہے، ہاتھ کیسے باندھیں گے، رفع یدین کیسے کرنا ہے، آپ نے اونچی آواز سے آمین کہنا ہے یا نہیں کہنا، امام کے پیچھے آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی. تو یہ اختلافات ہمارے امت مسلمہ میں موجود ہیں اور یہ فروعی مسائل ہیں. کوئی بھی مسلمان ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتا ہے. کوئی بھی مسلمان پوری دنیا میں، خواہ وہ اہل تشیع ہوں یا اہل سنت کے سارے سکولز آف تھاٹ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنے نبی، رسول، پیغمبر اور آخری نبی وہ مانتے ہیں. قرآن پاک ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ نکھری ہوئی شکل جو ہمارے عقیدے کے مطابق کہ سب سے لیٹسٹ عالمین کے لیے جو نصاب اترا ہے وہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمارے جو عقائد ہیں، بنیادی ڈاکٹرنس یا ہمارے ڈاگماس یا ہمارا جو بلیف سسٹم ہے، اس کا اصول کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اور پھر اس اصل کے بعد اس کی تشریحات ہیں، اس کی تفسیرات ہیں. ہیومن لیول پہ اجماع ہوتا ہے، قیاس ہوتا ہے، ہر بندہ اپنی انڈرسٹینڈنگ، جیسے مودودی صاحب ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بولتے رہے، پیر کرم شاہ صاحب کی ایک اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو 2 اسکول نظر آتے ہیں. دونوں اسکولز آف تھاٹ حنفیہ کے ہیں. ایک بریلی شریف میں، جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ امام احمد رضا خان بریلوی ان کا ذکر آتا ہے. پھر دوسرے دیوبند، وہاں پہ ایک الگ مکتبہ فکر تھا. ہے بنیادی طور پر حنفی، اور حنفیوں سے آگے پھر یہ سارے اسکولز آف تھاٹ میں فرق نظر آتا ہے. تو آج کے دن تک امت مسلمہ کے یہ اختلاف بدرجہ عدم موجود ہیں. اگر یہ اختلافات اس سطح پہ رکھے جائیں، علمی سطح پر، تو یہ باعث رحمت ہے. لیکن جب یہ باعث ضد بن جاتے ہیں، باعث تصادم بن جاتے ہیں، باعث تکفیریت بن جاتے ہیں، تو پھر یہی اختلافات جو ہیں یہ انسان کے لیے لعنت بن جاتے ہیں. یعنی یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے، یہ ضد ہو جاتی ہے. پھر فتاویٰ کا بازار گرم ہوتا ہے، اور پھر جس کا دل کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، یا یعنی جس کو پتہ ہی نہیں دین کی مبادیات کا، فقہ کا، اسلامک جورسپروڈنس کا، وہ بھی اٹھتا ہے اور علماء کرام پہ تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دیکھے بغیر کہ علماء کرام ماخذات ان کے کیا ہیں، وہ کہاں سے کسی چیز کی سند لے رہے ہیں، نص کیا ہے، نصوص اسلامیہ کیا ہے. تو انہیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا بالکل، نہ روایت کا پتہ، نہ درایت کا پتہ، نہ عربی زبان، عربی قواعد کا پتہ کہ صرف اور نحو جو ہیں وہ کس طریقے سے معنی کو بدل دیتے ہیں، نہ عربی زبان کی کسی بھی حوالے سے جو ایک محاورہ چل رہا ہے عربیوں کے ہاں، اس دور میں باتوں کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا تھا، نہ ان کو ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کا پتہ ہے. آنے والے سیشنز میں ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو صرف کانٹیکسٹ کے اوپر بات کریں گے. یہ بہت ضروری ہے آپ نوجوانوں کے لیے سمجھنا، چونکہ جتنا پروپیگنڈا ہے، جتنی انفارمیشن وار ہو رہی ہے، جو کوئی ہمارے ہاں ایک سیاسی نظام میں جھوٹ بولے جاتے ہیں، وہ سارے کا سارا کانٹیکسٹ سے توڑ کے ہے. میڈیا کا سارا بزنس کانٹیکسٹ سے ٹوٹا ہوا ہے. اپنی مرضی سے خبر لینا اور اس کو اپنی مرضی کے کانٹیکسٹ میں جوڑ کے پیش کر دینا، اس کو تجزیہ کہا جاتا ہے. تو ہم نہ اس کی آگے دیکھتے ہیں، نہ اس کے پیچھے دیکھتے ہیں. قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو. بیسیکلی قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھ لیں کہ کوئی بات کس پس منظر میں کی گئی، کس ماحول میں کی گئی، کس کیفیت میں کی گئی، اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا تھا. اگر آپ اس کی تلاش نہیں کرتے تو آپ ایک جذباتی انسان ہیں، آپ جہالت کی اس دلدل میں اترے ہوئے انسان ہیں جس کو کوئی بھی کسی بھی وقت ٹیشو پیپر بنا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. اور کثیر تعداد جہلاء کی ہر دور میں یہی رہی ہے جنہوں نے بغیر تحقیق کے پیغمبروں کو مارا ہے، پتھر مارے ہیں، کاٹا ہے ان کو، بغیر تحقیق کے گالیاں دی ہیں، علماء کرام کو گالیاں دی ہیں، توہین کی ہے، تضحیق کی ہے، استہزاء کیا ہے. چونکہ ان کے پاس ذاتی علم ہے کوئی نہیں، تحقیق کے وہ خوگر نہیں ہے، شعار نہیں ہے ان کے پاس، تو جو ان کو بتاتا ہے سرفس پر ہے کہ اس کو کانٹیکس سے توڑ کے وہ مان لیتے ہیں. بتانے والے نے ایک جملہ لیا، وہ جملہ بھی کسی نے کہا ہوگا، جیسے میرے اپنے لائیو سیشن میں سے ایک کانٹیکسٹ چل رہا ہوتا ہے، تو میرے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ میرے کانٹیکسٹ کو مجھ سے پہلے بھی جانتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے طویل عرصہ سے سن رہے ہیں، میرے مزاج کو سمجھتے ہیں، وہ پڑھتے رہے ہیں. مجھے 9-10 سال ہو گئے ان کو فیس بک پہ مجھے سنتے ہوئے بھی یا پڑھتے ہوئے. تو انہیں پتہ ہے کہ میری نسبتیں کیا ہیں
میں چیزوں کی اصل اور فروع کو کس طریقے سے دیکھتا ہوں، میرا فرقہ واریت کے بارے میں سٹانس کیا ہے، پاکستان کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، اوورآل مسلکوں کے حوالے سے میرا سٹانس کیا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی درمیان میں سیشن میں ہر کوئی بھی بندہ ہو، اس کی کسی بھی تقریر میں سے کوئی بھی جملہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اثر انداز کس پہ ہوگا؟ سامنے بیٹھے ہوئے جو کم علم لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو پک کر لیتے ہیں، یا جن کا ناقص علم ہوتا ہے وہ بھی پک کر لیتے ہیں، جو لالچ میں ہوتے ہیں وہ بھی پک کر لیتے ہیں، جو کسی جبر کا شکار ہوتے ہیں، برین واش ہو چکے ہوتے ہیں، یا اندھی عقیدت مریضانہ ذہنیت کا شکار ہوتے ہیں، خود پسند جو مریضانہ خود پسندی ہے اس کا شکار ہوتے ہیں، یا اپنی مصلحت کے تقاضوں کے تحت سیاسی مفادات کی خاطر وہ باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، حقائق کو مسخ کر کے پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ حزب مخالف کی کوئی تقریر ہے جس کا حصہ ہے اور میڈیا پہ وہ پیش کیا ہے، لہٰذا جو نون لیگ کے مخالف ہیں وہ اس بات کو شیئر کرنا، وائرل کرنا سیاسی طور پر ثواب سمجھتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ہم انجانے میں کسی پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اصولی جو قرآن کی تعلیمات تھی اس کا اصولی اختلاف یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے دین، اور جو دین کو سمجھتے ہوئے اس کی نفی کرتا ہے وہ تو جھٹلا گیا، کفر کی طرف چلا گیا۔ ایک وہ ہے جو بے دین ہوتا ہے، دین کے بغیر ہے، دین کے دائرے میں لیکن دین کے بغیر رہنا چاہتا ہے، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے لیکن اس کو سبمٹ نہیں کرتا، اس کے ہاں سبمیشن نہیں ہے، وہ اطاعت نہیں کرنا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ میری مرضی کے مطابق افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جو باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں یا آسان ہیں وہ میں کر لوں اور اسی کو میں دین کہوں۔ نہیں، وہ بے دین ہے۔ جیسے بے جوڑ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے لا دین جس کا کوئی دین ہوتا ہی نہیں، بس وہ اٹکل پچو کے ساتھ وہ چل رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے۔ تو دین کے دائرے میں جب آپ آ جاتے ہیں تو آپ کے اوپر تحقیق لازم ہو جاتی ہے۔ ہر وہ بات جو آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کم اکراس کرتے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرنا ایک مسلمان کی شان ہے، اس کے اوپر فرض ہے۔ اس کو قرآن کہہ رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے کہ آپ تحقیق کر لیں۔ اگر آپ ریسرچ نہیں کرتے تو عین ممکن ہے کہ جو آپ کے پاس پہلے سے لیئرز موجود ہیں ان کی روشنی میں آپ تعصب کا شکار ہو کے کوئی بات کر دیں گے، بغض کا شکار ہو جائیں گے، حسد میں مبتلا ہو کے کوئی بات آگے کر دیں گے اور انجانے میں کسی پر ظلم کر بیٹھیں گے، یا جز وقتی مفادات کی خاطر ملک و قوم کی حرمت کا، غیرت کا سودا کر دیں گے، جیسا کہ ہمیں اپنے سیاسی نظام میں نظر آتا ہے کہ اپنے سیاسی اغراض و مقاصد کی خاطر ملک و قوم کے ساتھ کھیلا جاتا رہا ہے، اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر بدعنوانیاں کی گئیں، کرپشن کی گئی، اپنی جائیدادیں بنانے کی خاطر، اپنے اثاثوں میں اضافے کی خاطر ملک کو غریب اور مقروض کیا جاتا رہا، اور نظام اس طرح کے کمزور بنا دیے گئے اداروں کے اندر کہ آج تک اس طرح کا مضبوط احتساب نہیں ہو سکا اکراس دا بورڈ جس کے اندر سچ سامنے آ سکے۔ تو کیا رہا؟ بلیم گیم۔ سارا الیکٹرل سسٹم ہمارا بلیم گیم کے اوپر ہوتا ہے۔ بلیم گیم ہمیشہ اس معاشرے میں کامیاب ہوتی ہے جس معاشرے میں اکثریت ایک ایسے مائنڈ سیٹ کی بیٹھی ہو جو کبھی بھی تحقیق نہیں کرتے، جن کے اندر جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ نام کی شے ہی موجود نہیں ہے، چونکہ کریٹیکل ریزننگ اسی وقت ہوگی یا کریٹیکل تھنکنگ اسی وقت ہوگی جب آپ ریویو کریں گے اپنے ہی ویوز کے بارے میں یا جو ویوز آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ میں جرت ہے کسی کے آرگومنٹس کو دیکھنے کی، ریویو کرنے کی، جو سنتے ہیں اس کو ایک مرتبہ اس کو ایگزامن کرنے کی جرت ہے، جو کچھ آپ کو دکھایا جا رہا ہے اگر آپ اس کو ماضی حال مستقبل کے پیٹرنز کے ساتھ ری ایویلویٹ کرتے ہیں، سادہ سا یعنی کہانی بنا لیں کہ if you are weak in evaluation or if you do not evaluate, the problem is you do not have sound arguments۔ یہ سادہ سا ایک فلسفہ ہے۔ اگر آپ اپنی انپٹس کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے، آپ کو ماحول سے کیا ملا، کوئی آپ کو جلسے میں کیا کہہ رہا ہے، ماضی میں کیا ہو رہا تھا، اب کیا کہا جا رہا ہے، ہم بار بار ایک ہی سراغ سے ڈسے جاتے رہیں گے چونکہ ہمارے پاس ایویلویشن نہیں ہے۔
ہم کریٹیکل ریزننگ ہی نہیں کر پاتے. ہمارے پاس ایک اوپری سطح ہے جس کو جذباتیت کہا جاتا ہے، اور ہم ہر مرتبہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں سانپ نہیں ڈسیں گے، اور پھر وہ ہمیں ڈستے ہیں. لہٰذا ایک چکر ہے جہالت کا، اور بار 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 ہم اسی سوراخ میں ہاتھ ڈال کے ڈسے جاتے رہے. روپ بدل بدل کے لوگ سامنے آئے، حلیے بدل بدل کے آئے، پیٹرن بدل بدل کے، پینترے بدل بدل کے سامنے آئے، لیکن گراس روٹ لیول تک وہ جو بلیسنگز تھیں سسٹم کی وہ آج بھی نہیں پہنچی اس طریقے سے. دعوے بہت ہوئے، کلیمز، لیکن ہم ایسا نظام آج بھی بنانے میں ناکام ہے، ایجوکیشن سسٹم ہو یا نظام عدل ہو، جو ایویلویٹ کرتا، ری ویریفائی کرتا، ایگزامن کرتا چیزوں کو، اینالائز کرتا چیزوں کو، ان کا تجزیاتی مطالعہ یا مشاہدہ یا محاکمہ یا محاسبہ کرتا کہ کس کس نے کیا کیا کھیل کھیلا ہے ہمارے ساتھ. تو ہم ہمیشہ جوش میں بہہ جاتے ہیں. آپ کو میں اکثر بتاتا ہوں کہ ہر سیاسی جماعت میں آپ کو مذہبی نمائندے کیوں نظر آتے ہیں، پیر کیوں نظر آتے ہیں. پیپلز پارٹی میں کیا پیر نہیں ہیں؟ بڑی بڑی گدیاں جڑی ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی چرچ کی یہی کہانی ہے. ہندو میں اگر چلے جائیں تو وہاں بھی ہندو مت. آپ کو یاد ہوگا جارج ڈبلیو بش کا جب یہ 9/11 ہوا تو اس نے بھی کلیسا سے مدد لی تھی. چوزن، اپنے آپ کو چوزن کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں اسلامک تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی کئی باتیں سامنے آتی ہیں. یہاں منظر عام پر ہمارے کئی ایسے منظر عام پر آئے سربراہ جن کی مکہ سے اپروول ہوئی تھی. تو جب کوئی چیز مذہب سے جڑ جاتی ہے تو مذہب کے نمائندے ہی اس کو جوڑتے ہیں، تو آپ کے پاس اس بندے کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. تو پھر وہی کہانی شروع ہو جاتی ہے، مرد مومن مرد حق والی. آپ سمجھ گئے ہیں؟ تو ہمیں یعنی میڈیا میں بھی بیٹھے ہوئے بندے نورتن جو ایسے کلیور قسم کے انالیسس دیتے ہیں کہ چیزوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کے، کانٹیکسٹ سے کاٹ کے ایک سارٹ آف مائنڈ میں میکنگ یا مائنڈ میپنگ کی جاتی ہے. لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے. اس کے پازیٹیوز بھی ہیں، نیگیٹیوز بھی ہیں، پروز اینڈ کونس دونوں ہوتے ہیں. قوموں کی تربیت اسی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن جب آپ کا مقصد ہی سیاسی اغراض و مقاصد ہیں اور جز وقتی، تو آپ قوم کے دور رس مفادات کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. اور جب آپ کو حکومت بنانی ہے، کسی بھی طرح آپ کو پاور میں آنا ہے، تو آپ وطن کے دشمنوں کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہوا ہے. بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے پورے نظام کے اندر جو دین کی مبادیات تھیں ریسرچ کرنے کے حوالے سے، وہ کسی سطح پہ اس طریقے سے نظر نہیں ہے. اگر کسی نے جرت کی ہماری FIA میں یا ISI میں یا IB میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ان رپورٹس کا کیا ہوا. یا وہ رپورٹس غائب ہو گئیں، وہ کمیشن ختم ہو گئے، دبا دی گئیں قوم کے دور رس مفاد میں. بیسیکلی یہ قوم کا دور رس مفاد نہیں ہوتا. اوپر بیٹھی ہوئی ایک تھن لیئر ہے ایلیٹ کلاس کی، جو یہ سمجھتی ہے کہ لوگوں کو اس بات کا جاننا ضروری نہیں ہے. تو ایکسیس ٹو انفارمیشن جو تھی وہ ہماری بالکل ختم ہو گئی. یعنی چند لوگ ہیں جو اس طرح کی معلومات تک پہنچتے ہیں، اور وہ اسی نظام کا حصہ ہیں. کثیر تعداد تک اس لیے حقائق نہیں پہنچنے دیے جاتے چونکہ اگلی دفعہ پھر یہی کرنا ہے. تو اگر لوگوں کے پاس حقائق پہنچیں گے، فیکٹس، اور ان کو ایویلویشن سکھا دی جائے گی، کریٹیکل تھنکنگ ان کے پاس آ جائے گی، وہ ریزننگ کریں گے، ایویڈنس مانگیں گے، چیزوں کی جستجو کریں گے، تحقیق و جستجو، تو وہ اس نظام سے بیزار ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سین پرسنالٹیز، قلب سلیم والے، جن کا تعلق پاکستان سے ہے، جو اس وطن کی محبت میں بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، وہ چونکہ چیزوں کو ایویڈنس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، دستیاب چیزوں کو وہ پیٹرنائز کرتے ہیں. پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو اکثر کئی سالوں سے پیٹرنز کی بات کر رہا ہوں. پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک لاجیکل کلوز ہوتے ہیں. جب آپ مختلف واقعات یا مختلف تقریروں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں اور اس میں سے کنیکشن تلاش کرتے ہیں، ربط تلاش کرتے ہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بندہ آپ کو داؤ لگا رہا ہے یا آپ کا مخلص ہے. تو ہم دراصل کثیر تعداد میں ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ہر جذباتی تقریر ہم میں سے آدھی قوم کو تو ووٹر بنا دیتی ہے. ایک ذرا سی اسلام کے لفظ استعمال کرنے ہیں. اگر آپ نے بریلوی ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنا ہے تو آپ کسی دربار پہ جا کے ماتھا ٹیک دیجئے، آپ کا بریلوی انٹیکٹ ہو جائے گا. یا آپ اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کے حوالے سے کوئی بات کریں، یا کبھی کسی محرم کی مجلس میں جا کے بیٹھ جائیں. یہی کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اقلیتوں کے ساتھ بھی بڑے ظلم و ستم ہوئے کچھ سیاسی نظام کے اندر.
کہ جب ووٹ لینے کی باری ہے تو عیسائیوں کے پاس جا کر بھی کیک کاٹ لیے جاتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں جا کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہولی کے تہوار میں بھی شمولیت کر لی جاتی ہے۔ یہ انفارچونیٹ ہے، لیکن نیچے لوگوں کو دین یا مذہب، جو مذہبی تعبیرات ہے اس کی روح سے توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ کو عقیدے کے ضمن میں نے بتائی کہ کس طریقے سے ہمارا جو بلیف سسٹم ہے وہ ڈیولپ ہوتا جاتا ہے۔ طائف کے نادان نوجوانوں کا بھی ایک سسٹم تھا، اور ان کو جو کچھ ملا تھا انہوں نے اس کے مطابق ری ایکٹ کیا تھا۔ تو بیسیکلی ہم ری ایکٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ آپ نے یہ جو گالم گلوچ دیکھی ہے، اور وہ جو ہمارے علماء کرام کے نازک مسائل تھے، ہماری فالٹ لائنز تھیں، اپنے چینل چلانے کے لیے، اپنی فالوئنگ کو بڑھانے کے لیے، اپنے سبسکرائبرز میں اضافہ کرنے کے لیے، اور قطع نظر اس کے کہ سبسکرائبر کون دے رہا ہے۔ دیکھیں، جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ایک ایسے سو کالڈ مسلمان چینل کو راتوں رات لاکھوں سبسکرائبر بھی دے سکتے ہیں جو ان کے مقصد کے مطابق کانٹینٹ ڈیلیور کر رہا ہے، سیاق و سباق سے ہٹا کے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آج سمجھ آتی ہے تو فابہا، ورنہ آنے والے وقتوں میں آپ کو سمجھ آئے گی۔ میں نے طویل عرصہ اس کو ایویلویٹ کیا ہے۔ آپ کو اس لیے پروموٹ کیا جائے گا، آپ دیکھیں گے کہ کس کانٹینٹ کو زیادہ پروموشن ملتی ہے ود ان 24 آور۔ میڈیا کتنے حصے کو پکڑتا ہے اور کس چیز کو وائرل کرتا ہے۔ ایک جب کیس ہو جاتا ہے، اور اسی طرح کے کیس کیوں بار بار سامنے آنے لگتے ہیں؟ تاکہ ایک خاص نیریٹو کو مارا جا سکے، اس کو ویکن کیا جا سکے۔ ادھر سے پروگرام، ادھر سے تبصرہ، ادھر سے تجزیہ، ایک اور خبر آ جائے گی۔ واقعات ہمیشہ سے ہو رہے ہیں، اکا دکا واقعات ہمارے معاشرے میں ہوتے رہے ہیں، لیکن جب کبھی کسی خاص نیریٹو کو آگے پہنچانا ہو، خواہ وہ مینار پاکستان پہ پیش آنے والا واقعہ کیوں نہیں، تو آپ اس کے بعد ایک پیٹرن تلاش کریں گے۔ میں تو کرتا رہتا ہوں کہ اسی طرح کے ملتے جلتے واقعات بار بار سامنے آئیں گے، جیسے زینب، بہت سارے واقعات آپ کو۔ تو بیسیکلی ہر وہ چیز، واقعات کس معاشرے میں نہیں ہو رہے۔ میں بی بی سی کو سنتا ہوں یا سی این این کو دیکھتا ہوں، وہاں کرائم کی شرح یا اس طرح کے ریپ کی شرح بہت زیادہ ہے، ہم سے کہیں زیادہ ہے، لیکن وہ اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹ رہے۔ انہوں نے سسٹم ایسا بنا رکھا ہے، وہ اس کی تشہیر نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں چونکہ پیٹ سے کپڑا اٹھانا ڈالروں کی آمد کا باعث ہے، لہٰذا پیٹ سے کپڑا اٹھانا میرے اپنے پیٹ کا ہو یا کسی بہو بیٹی کے پیٹ کا ہو یا کسی بھی مولوی صاحب کا ہو، ہم تو تلاش کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ مسجد کے یا مدرسے کے کسی محتمم یا مولوی صاحب کی کوئی کیس نکلے صحیح، اور بغیر تحقیق کیے، چونکہ ہم پہلے سے ہی مولویوں کے خلاف ہیں، لہٰذا ہم اس حافظ صاحب کو جو شریف النفس ہوں گے ہم بدنام کر دیتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ مین، اس کا دوسرا رخ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا۔ چرچ میں بھی ایسا ہوتا ہے، مندروں میں ایسا ہو چکا ہے۔ آپ ان کی موویز اٹھا کے دیکھیں، ان کا لٹریچر پڑھیں، کہاں ایسا نہیں ہوا۔ دنیا کے ہر ٹیمپل میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ہر خطے میں، کیا سعودی عرب میں اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے؟ مختلف شہروں کی آپ کبھی کرائم رپورٹ چیک کیا کریں۔ صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نظام انٹیکٹ نہیں ہے، ریٹ نہیں ہے ریاست کی یا نظام کی اس طریقے سے، جس کا دل کرتا ہے وہ اپنا مال بیچنا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے وہ چینل بناتا ہے اور راتوں رات اس کو سبسکرائبر ملتے ہیں۔ اب وہ خوش ہے کہ چونکہ اس کی فالوئنگ بہت ہے تو اس کے اندر ایک مریضانہ خود پسندی پیدا ہو جائے گی، چونکہ میری فالوئنگ بہت ہے لہٰذا چونکہ میرا مال بک رہا ہے، وہ کیا کہے گا، میں جی عوام کی صفوں میں مقدمہ اپنا چھوڑ رہا ہوں۔ یہی سیاستدانوں نے گیم کی ہے کہ جی 21 کروڑ کے ہم نمائندے ہیں۔ مذہب میں بھی تو یہی چلا ہے، جو مذہبی فکر تھی انہوں نے بھی اسی طریقے سے کہا کہ سارے شیعہ یہ کہتے ہیں، سارے بریلوی ہمارے ساتھ ہیں، سارے اہل حدیث ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس میں گنجائش نکلتی ہے ووٹ بینک کی۔ آپ کو نہیں پتا ہوتا کس غیر محسوس طریقے سے آپ کا ووٹ بینک کس طرف انٹیکٹ ہے۔ بڑی بڑی گدیوں کو دیکھ لیں، پیٹرنز بلایا کریں نا، ایویلویٹ کریں گے، جرت کریں گے، لیکن اگر آپ پہلے سے مرید ہیں تو آپ جرت کرتے ہوئے تو کفر کریں گے۔ آپ کو سکھا دیا گیا ہے کہ خبردار سوال نہیں کرنا، چونکہ اگر آپ سوال کریں گے تو آپ جنت تو گئی، پیر صاحب آپ سے ناراض، لہٰذا آپ کی جنت بھی گئی۔ تو بندہ کہتا ہے یار دنیا میں تو پہلے محرومی ہے، چلو میری جنت انٹیکٹ رہے۔ لہٰذا ہم اتنی بھی بات نہیں سوچتے یا پوچھتے کہ یہ کیوں کیا، اور یہ قطعی طور پر اسلام کے خلاف ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، علماء کرام سے پوچھا کریں۔ جب تک آپ کے اندر
قرآن کی آیتیں ہیں کہ اللہ کے مومن بندے جو ہیں وہ علی وجہ البصیرت ایمان لے کے آتے ہیں، اندھا دھند ایمان نہیں لاتے۔ صرف ہمارے لیے ایک کنڈیشن ہے کہ جو چیزیں موجودہ عقلی سطح پر سمجھ میں نہیں آئیں گی وہ یؤمنون بالغیب کرنا پڑے گا، لیکن ہمیں اپنے عقلی استدلال کے ساتھ چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہے، تولنا ہے، پرکھنا ہے۔ تو یہ آپ کا عقیدہ آپ کو ایویلویٹ کرنا پڑے گا کہ ماحول سے کون سی چیزیں آپ کو ملی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا بیس لیئر سے جب آپ شروع کریں گے تو ایک ایک لیئر کا اضافہ کر کے آپ دیکھتے جائیے کوئی عقیدہ آپ کا کیسے ڈیولپ ہوا۔ اسی طرح ٹیبوز بن جاتے ہیں قوموں کے اندر، کچھ ٹیبوز بن جاتے ہیں، اسی طرح مبالغے اور مغالطے ہوتے ہوتے دین میں ایک نئی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو تحریف کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم خوارج کا سنتے ہیں، نواسب کا سنتے ہیں یا روافد کا سنتے ہیں، یہ کہاں سے نکلے ہیں برانچز؟ آپ تصوف میں دیکھ لیں، ادب میں دیکھ لیں، شریعت اسلامیہ کی تعبیرات میں دیکھ لیں، حتیٰ کہ اور کچھ بھی نہ کریں اسماء الرجال پہ کتنے ورژنس ہیں، صحیح یعنی جو احادیث کے حوالے سے اس پہ کتنے اختلافات موجود ہیں۔ اب ہوگا کیا، ایک بندہ آپ کے مؤاخذ کو ہی تسلیم نہیں کر رہا تو اس سے آپ جو کچھ بھی اخذ کر کے نیریٹو بنائیں گے، اگین آپ چونکہ آپ ایک ایسے مؤاخذ سے اخذ کر رہے ہیں جس مؤاخذ کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا، اور یہ ہمارے ساتھ پرابلم ہوا ہے۔ دیکھیں نا، اصول کافی یا نہج البلاغہ کو اگر ایک طبقہ مانتا ہی نہیں تو آپ اس میں سے جتنی مرضی دلائل لے کر آئیں گے کوئی کیسے مانے گا؟ تو کامن چیز کیا تھی ہمارے پاس جس پر سب کا اتفاق ہو سکتا تھا؟ دیٹ واز دا ہولی قرآن۔ دیکھیں اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ کا تصور ہے، یا موتا کو بھی شامل کر لیں، امام مالک۔ اہل تشیع کے ہاں بھی اس کی تعبیرات ہیں۔ پھر اگر آپ پہلی پیڑھی کو دیکھ لیں، صحابہ کے بعد جو تابعین، پھر تبع تابعین، تو ہر دور میں اختلاف ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اب بنیادی طور پر اس کے اندر اختلاف تھا سیاسی، یہ جو بنو امیہ کا، بنو عباس کا۔ بدقسمتی یہ رہی دنیا کے مختلف جغرافیاؤں کی طرح اسلام کے بھی سیاسی اختلافات کو ڈوگماز یا ڈاکٹرینز بنا کر پیش کیا گیا۔ اختلاف سیاسی تھا اور اس کو عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اختلاف سیاسی تھا اور اس کو مذہبی تعبیرات کے ساتھ جوڑ کے ہر دور میں اگر آپ دیکھیں تو امام احمد بن حنبل، اس کے کتنا ٹارچر ہوا ان کے اوپر، امام نسائی کے اوپر کتنا ٹارچر ہوا، امام مالک کو کوڑے مارے گئے یا ٹارچر کیا گیا، پرسیکیوشن ہوئی، جیسے سائنسدانوں کے ساتھ گیلیلیو نے کیا۔ چونکہ جب آپ ایک اسکول آف تھاٹ بنا لیتے ہیں تو وہ پاورفل ہو جاتا ہے، اور وہ اگر حکومت بنا لیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی بات، اگر آپ یہ دیکھیں نا مامون اور رشید کے اگر آپ قصے پڑھیں تو آپ کو ساری کہانی سمجھ میں آ جائے گی کہ کس کس طریقے سے بادشاہوں نے تھنک ٹینکس کے ساتھ، جو سوچنے والے دماغ تھے، انہوں نے کیا سلوک کیا۔ ریسنٹ اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو کئی صحافیوں کے ساتھ، ادباء، ادیبوں کے ساتھ، شعراء کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے مارشل لاؤں کے اندر، کہ سوچنے والے دماغ چونکہ ایک نیا نیریٹو یا ایک الگ بات کرتے ہیں اور وہ بات چونکہ ہضم نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو یا ایگزائل میں جانا پڑتا ہے، ملک چھوڑنے پڑتے ہیں، ان کو کال کوٹھڑیوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی آواز، امام خمینی کتنا عرصہ باہر رہے، نیلسن منڈیلا کتنا عرصہ باہر رہے۔ وجہ صرف اسلام میں نہیں ہے، اٹس ہیومن سائیکالوجی۔ ہر دور کے بادشاہوں نے اپنی مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش کی، خواہ وہ فرعونوں کا زمانہ کیوں نہ ہو۔ سقراط کی آواز کو بھی دبایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی آواز کو بھی دبایا گیا، اور اگر اس سے پیچھے چلے جائیں آپ، یہ جو گریک میتھولوجی ہے تو وہاں پہ بھی آپ کو مخالفین کی آوازیں دبایا ہوا کانسیپٹ ملتا ہے۔ چائنیز میتھولوجی میں، انڈین میتھولوجی میں چلے جائیں، ہر جگہ پہ اپنی مخالف آوازوں کو دبانے کی رسم موجود رہی ہے۔ اور پھر ایک یعنی ہمارا بھی ایک عقیدہ ہے، ہمارے عقائد کی روح سے جس کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں۔ یہ ایمان بڑی چیز ہے، مان جانا، اور اگر کوئی نہیں مانتا یا مان کر اس میں بے ایمان ہو جاتا ہے تو بے ایمانی کرتا ہے، یا اس کا کوئی ایمان نہیں ہوتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو جو ہماری ان چیزوں کو، اعلیٰ شعار کو نہیں مانتا، ہماری نظر میں وہ مومن نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو دین، عیسائیت میں اپنے عقائد ہیں، سیٹ آف بیلیفز ان کے پاس بھی ہیں، یہودیت کے اپنے سیٹ آف بیلیفز ہیں، ان کے اپنے عقائد ہیں، ہندوؤں کے اپنے عقائد چل رہے ہیں۔ عقائد کا مطلب کہ وہ بھی تو جڑے ہوئے ہیں نا کہیں پہ،
کسی چیز کو مانتے ہیں تو مانتے ہیں نا ہنومان کو، کچھ ان کا ماننا ہے تو لکشمی دیوی پہ ان کا ایمان ہے. ان کے سسٹم میں کچھ ایسی ایویڈنس یا ایسا مواد ہے، میٹر یا مٹیریل پڑا ہوا ہے جس کی روح سے وہ مان رہے ہیں. تو اگر مجھے وہ غلط لگتے ہیں تو انہیں میں غلط لگتا ہوں، تو ہم کیسے کامن گراؤنڈ پہ جائیں گے؟ تو کامن گراؤنڈ کے لیے اب آپ اس کو پھر پہلے سیشن کے ساتھ جوڑیں، دین فطرت کے ساتھ، کہ آپ کو اپنے اوپر سے تعصب کو ہٹا کے دین فطرت کو سمجھنا پڑے گا، اس کی وننس کو سمجھنا پڑے گا. کیونکہ اگر آپ اس وننس کو نہیں سمجھتے تو پھر جو آپ کو ماں باپ کے ماحول سے مل گیا آپ اسی کی روح سے زندگی گزاریں گے، اور ساری زندگی غلط کو صحیح یا صحیح کو غلط ثابت کرنے میں لگا کے اپنی توانائیاں ضائع کر کے آپ آگے چلے جائیں گے. اس لیے دین کا معاملہ انتہائی سینسٹیو ہے. اس کو دین کی مبادیات کو سمجھنے کے لیے ان علماء کرام یا انعام یافتگان یا صوفیاء کرام یا پیران حق سے تعلیم و تربیت بڑی ضروری ہے. وہ ایکسپرٹس ہیں. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ڈیٹا کی بنیاد پر ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور میں نے آپ کو اکثر بتایا ہے کہ میں کیوں اس ڈیٹا پہ نہیں جاتا. مجھ سے پوچھیں کہ میں آپ کو ہزاروں کتابیں گنوا دوں گا جو بریلویت کے خلاف ہیں، ہزاروں کتابیں گنوا دوں گا جس میں شیعہ کافر ہیں، ہزاروں کتابیں گنوا دوں گا جس میں شیعہ نے واقعی صحابہ کی گستاخی کی ہوئی ہے. اور کیا وہ شیعہ نے کی ہوگی؟ میرا ایمان ہے، میرا ماننا ہے کہ جو معتبر علماء ہیں شیعہ کے بڑے بڑے جو ہیں وہ یہ کام نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کیا انہوں نے. لیکن اپنا مال بیچنے والے شیعہ بھی تو موجود ہیں. آپ ان کے ذاکروں کو سنتے رہتے ہیں. پھر اہل سنت کے بریلویوں کے ہاں بھی آپ کو کئی جوشیلے ایسے مولوی نظر آتے ہیں، وائس نظر آتے ہیں، خطیب نظر آتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے، میں کئی ایسی مسجدوں میں جمعہ پڑھ چکا ہوں جہاں پہ وہابیوں کو رگڑ دیا جاتا ہے، اہل حدیث کو رگڑ دیا جاتا ہے. تو ہم نے بنیادی طور پر اپنی مذہبی فکر اس کو ہم نے عقیدے کی بحث بنا کر اصولی بحث میں ہم لے گئے، اور اصول سمجھے بغیر ہم نے بے اصولی کر دی. یعنی دین کو سمجھے بغیر ہم نے کچھ ایسی باتیں کر دیں جن کا تعلق دین کے ساتھ تھا. تو کتابوں کو اگر آپ نے ریفرنس بنانا ہے تو کتابیں تو ہر قسم کی ہیں. اب آپ اپنی مرضی سے کچھ کتابیں لے لیں گے جن کو ایک خاص سیگمنٹ مانتا ہی نہیں ہے تو آپ جو مرضی کہتے رہیں. آپ ایک نیا فرقہ تو بنا لیں گے، یا پہلے سے موجود فرقوں میں کچھ لوگوں کو آپ توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن آپ اسلام کی خدمت نہیں کریں گے. چونکہ 1400-1500 سال سے جو چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کو جوڑنے کے لیے ہمیں کسی ایسے محاذ پہ جانا پڑے گا. ابھی صرف اسلام کا ہم مسئلہ حل نہیں کر سکے، چاہے جائے کہ ہم پوری دنیا کو ایک خاص پلیٹ فارم پہ لے آئیں. سائنس یہ کام کر رہی ہے بڑی کامیابی کے ساتھ، اور اگر سائنس یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائنس نے کلیسا کو شکست دی ہے، سائنس مذہب کو ہراتی آئی ہے ہر دور میں. دین کے ساتھ سائنس کا کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. دین جو دین حق ہے ہر دور میں جو ایک ہی رہا ہے، سائنس بھی جب آخری سطح پہ بھی پہنچ جائے گی تو وہی دین ثابت رہے گا. مذہب جو ہے وہ ناقص ہوتے رہے ہیں، مذہبی فکر پرانی ہو جاتی ہے، نئے دور میں نئی مذہبی فکر چاہیے ہوتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے فقہ کے اندر بھی 4 آئمہ کے بعد بریک لگا دی. بہت سارے مسائل جو ہمارے بعد کی صدیوں میں ہمارے سامنے پیش آئے ان کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا کہ آپ لوگ اپنی مرضی کرتے پھریں. ورنہ ہوتا یہ کہ فیس بک یا ٹویٹر یا یوٹیوب کے ساتھ سرکاری سطح پر امت مسلمہ کا ایک مرکز ہوتا جیسے خلافت کے نظام میں ہوتا ہے، اور کچھ انسٹرکشنز امام کعبہ دیتے ہیں کچھ، لیکن وہ کتنی پینیٹریشن ہوتی ہے، چونکہ امام کعبہ کی نسبت ایک ایسے مذہبی فکر کے ساتھ جوڑ دی جاتی ہے جن کو ہم پہلے ہی تسلیم نہیں کر رہے. تو جب ہم کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے اصولی طور پر تو اس کی فروغ کو ہم کیسے مانیں گے؟ جیسے اہل سنت کے ہاں بھی ایک بہت بڑا نظریہ ہے کہ اگر آپ کا کسی جگہ پہ اصولی اختلاف واقع ہو گیا ہے تو آپ اس کے بعد اس کی تعبیرات کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا. بندہ ہی باطل ہے تو اب اس کی باتوں کو آپ کیا کریں گے؟ حالانکہ بڑی لوگوں نے کوشش کی کہ بندہ نہ دیکھو اس کی بات کو دیکھو، لیکن یہ پیمانے بدلتے چلے جاتے ہیں، یہ سخت ہوتے جاتے ہیں. یہ ہیومن سائیکالوجی کے دراصل سبجیکٹس تھے جن کی روشنی میں ہم اپنے عقیدے وضع کرتے کہ خاص کر وہ لوگ جو جہالت کی سطح پر رہتے ہیں، جن کے پاس نہ ذاتی علم ہوتا ہے نہ ذاتی تجربہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں
دنیا بھر کی میں نے سینکڑوں کتابیں پڑھی ہیں کریٹیکل تھنکنگ کے اوپر، سینکڑوں انگریزی کی بڑی نادر کتب کا میں نے مطالعہ کیا، مجھے شوق ہوتا ہے. اور پھر ایم اے فلاسفی میں بھی ہمارے سلیبس میں کچھ کتابیں شامل تھی بڑی معروف قسم کی. ہر جگہ پہ میں نے ایک ہی بیس پڑھی ہے، ایون اینڈ اونلی اف اینڈ اونلی اف آپ کریٹیکل تھنکر بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ چیزیں موجود ہوں. سب سے بنیادی چیز ساؤنڈ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے. یور کریٹیکل تھاٹس مسٹ بی بیکڈ اپ وتھ ساؤنڈ ریسرچ مینٹیلٹی، ساؤنڈ نالج. جب تک آپ کے پاس تحقیق کا شعار نہیں ہے آپ کریٹیکل تھنکر نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے، صالح علم یا مضبوط علم، ساؤنڈ نالج، مستحکم علم، تب تک آپ کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر سکتے. جب تک آپ کا تجربہ نہیں ہے، دیکھیں نا، ایک فقہ کا تجربہ ہی نہیں ہے ایک بندے کو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہی جیسے جن کو میں کہا کرتا ہوں کہ میٹرک فیل مفتی، جس کا دل کرے گا وہ اٹھے گا فتویٰ لگا دے گا، چونکہ آب کعبہ بگڑا ہوا ہے. آزادی مل گئی ہوئی ہے نا. میں نے پیج بنایا ہوا ہے، میری پروفائل ہے، میں جس کو چاہوں میں رگڑتا پھروں. کچھ اٹھتے ہیں وہ مودودی صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اٹھتے ہیں وہ سید منور حسن کو گالیاں آپ نے سنی کئی دفعہ دی گئی، کچھ اٹھتے ہیں وہ جناب غامدی صاحب کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں، کچھ اٹھتے ہیں وہ امام احمد رضا خان کی شان میں توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ اٹھتے ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو طاہر الپادری کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور اختلافات کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ سیاسی اختلافات. لہٰذا جو پیر یا جو مذہبی گدی، تصوف کی گدی جس سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ جائے گی، اب وہ اپنے مذہب کی روح سے اسی سیاسی فکر کو یا اپنی سیاسی فکر کی روح سے اس مذہبی فکر کو لے کے آگے چلتی ہے. یہ ایک انفارچونیٹ ہے. حالانکہ محراب و منبر یا سیاست کا کوئی اختلاف نہیں تھا، نہ ہونا چاہیے. جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں زیادہ تر ان تبلیغی جماعتوں کو پروموٹ کیا گیا اور ان میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے چلے گئے جن کا تعلق سیاسی نظام کو چھیڑنے والا ہی نہیں ہے. سب سے آسان کام ہر دور میں رہا ہے، اللہ اللہ کرتے رہو. آپ عیسائی ملکوں میں ہوں، یہودیوں میں ہوں، نظام جیسا مرضی ہو، آپ کو آزادی ہے، آپ مسلح ڈال لیں، نمازیں پڑھیں. اصل مشکل پیش آتی ہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس بات کا تعلق اسلام سے قطعاً نہیں ہے. ان مائی اوپینین، جو میری انڈرسٹینڈنگ آف اسلام ہے، آئی مے بی رانگ، تو مجھے اساتذہ کرام سے چونکہ سندیں ملتی ہیں اس لیے میں یقین سے کہہ رہا ہوں. میرے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے. مجھے آپ علیہ السلام کے علاوہ باقی پیغمبروں میں تو عبادات نظر آتی ہیں، مناجات اس طریقے سے صرف وہی ذکر اذکار کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک ایک مکمل نظام کے ساتھ، مکمل شخصیت کے ساتھ سامنے آتی ہے. جدید دور کی تکمیل، پرانے وقتوں میں بھی تکمیل ہوتی تھی، اب اس دور کے مطابق نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، جو بھی انگلیوں پہ گننے والی تسبیح ہو، ذکر بھی ہے، تفکر بھی ہے، جہاد بھی ہے. جب تک یہ فل پیکج نہیں ہوگا، حکمرانی بھی ہے، حکمت عملی بھی ہے، تجارت بھی چل رہی ہے، ایک فل پیکج ہے. تو اگر آپ کی زندگی جہاد سے عاری ہو جاتی ہے تو سب سے آسان کام ہوگا، آپ کو کوئی بھی نہیں چھیڑے گا. آپ نے مسلح وضو کرنا ہے، نمازیں پڑھتے جانا ہے آپ نے، اور آپ کے اندر ایک خوشی ہوگی کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اگر امت مسلمہ زوال کا شکار ہو رہی ہو، امت مسلمہ مقروض ہو رہی ہو، امت مسلمہ مجبور ہو رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں مساجد کی تعداد بڑھ گئی، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، ہر سال لاکھوں حفاظ نکل رہے ہیں. اسلام واپس لوٹ نہیں رہا، رینیسنس کی طرف نہیں جا رہا. تو الٹیمیٹلی وہ جو کانسیپٹ تھے امام مہدی کے علیہ السلام کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آنے کے حوالے سے، یہ ہر دنیا کے خطے میں یہ کانسیپٹ موجود رہے ہیں. عیسائیت میں بھی نظر آتے ہیں، ریٹرن آف جیسس، یہودیت میں بھی نظر آتے ہیں، ہندو مت میں بھی آپ کو یہ کانسیپٹ ملتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ آیا ہے. اس کا کہیں نہ کہیں کوئی تعلق ضرور ہوگا، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا، کیونکہ یہ ایک ایسا واقعہ جو ابھی ہوا نہیں، اور روایات میں ہمیں اس کی اسناد بھی ملتی ہیں. مسلم امہ میں اہل حدیث کے ہاں بھی، اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی امام مہدی کا تصور کسی نہ کسی حوالے سے موجود ہے.
فرق اس میں میرا جو کہنے کا ہے کہ اگر آپ کو مستقبل میں آنے والے ان عظیم یا جلیل القدر بزرگوں کا انتظار سست کر رہا ہے اور آپ عمل سے عاری ہو رہے ہیں، تو پھر میں اس کی مخالفت میں بات کرتا ہوں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ امت مسلمہ کے جتنے مسائل تھے ان کا تعلق ان مسائل کے حل کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ہمارے جو سیاسی مسائل تھے، ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات کی روشنی میں ان کا سیاسی حل تلاش کرنا تھا۔ ہم دراصل کھیتوں کو کلمہ پڑھانے کے چکر میں ہیں، پہاڑوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا ایک المیہ ہے۔ اسی طرح جیسے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، پہاڑ پہلے سے ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ بھائی یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین بھی تسبیح کرتی ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ مسلمانوں کی مچھلیاں ہیں اور یہ کافروں کی مچھلیاں ہیں، وہ مسلمان مچھلیاں ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں۔ ان کے اندر یہ ماڈیفکیشن کرنے کی، تعریف کرنے کی صلاحیت نہیں ہے جس کو انوویشن کہا جاتا ہے۔ ان کو جو مل گیا ہے وہ اسی پہ کاربند ہے، جس کو جو تسبیح مل گئی وہ ایک انسان ہے جس کو یہ پاور ملی ہے جنات یا انسانوں کے پاس کہ وہ چیزوں کو ڈسٹارٹ کر سکتا ہے، مینوپولیٹ کر سکتا ہے، اپنی ذاتی ضد کے ساتھ وہ حق کو باطل بنا کر پیش کر سکتا ہے، باطل کو حق بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ مختلف چیزیں ہمارے پاس قوت و اختیار، اور یہی ہماری برتری کی وجہ بھی ہے، اور اسی سے ہم جانوروں سے بدتر بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ انفارچونیٹ ہے۔ تو دین کے اس حصہ دوئم کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ چیزوں کو مزید تھوڑا سا آگے جا کے دیکھیں کہ میں نے کلیمز بھی ساتھ کیے، کاؤنٹر کلیم بھی ساتھ دے رہا ہوں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، مسائل کا حل کیا ہے۔ مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا اس کو مزید ایڈ کر لیں۔ قرآن ہمیں وہ راستہ دے سکتا تھا، اور اگر حدیث کو ہم لے لیں تو حدیث پر بھی سب کا اتفاق ہونا بڑا ضروری ہے۔ کسی ایک حدیث کے مجموعے کو سب مان لیں اور اس کی روشنی میں استنباط کریں، استخراج کریں، اور امت مسلمہ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دیں۔ اختلاف رہے وہ رحمت ہے، اوپینینز کا ڈفرنس رہے، لیکن ضد ختم ہو جائے کسی طریقے سے۔ یہ علماء اکرام کر سکتے تھے، فقیہان کر سکتے ہیں، اکابرین کر سکتے ہیں۔ ہم جیسے لوگ ہم بولتے رہیں گے، وحدت امت کی بات کرتے رہیں گے، اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے رہیں گے، لیکن ہماری بات چند لوگوں تک تو اثر انداز ہوگی، لیکن اس کی وہ تاثیر نہیں ہوگی جو علماء کرام۔ تو علماء کرام جب بیٹھیں، تھنک ٹینک بن کے بیٹھیں، ایک نتیجہ نکالیں، تو اس کو سلیبس کا حصہ بننا چاہیے، ریاست کو اون کر لینی چاہیے۔ وہ بات ہوتا یہ ہے کہ نہ پاکستان کا کوئی قانون بدلی ہوتا ہے، نہ کوئی پالیسی آتی ہے، نہ کوئی اس طرح کا نیشنل الیکشن پلان ضرور نظر آیا تھا جغرافیے کے حوالے سے۔ نظریاتی طور پر بھی ہمیں ایک ایسا فریم ورک بنانا ہے، سنگل فریم ورک فار دا ہول مسلم امہ، یا ایٹ لیسٹ فار پاکستان، کہ یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ لوگ کھڑے ہو کے احتجاج کریں یا دستی بم پھینکیں یا اس طرح کی حرکتیں کریں صحابہ کی گستاخی پر، اہل بیت کی گستاخی پر، تو لوگوں کو آپ اختیار دیتے ہی کیوں ہیں؟ اکا دکا جب لوگ اختیار کریں گے تو ان کو قانون سزا دے۔ ایک ایسا بورڈ ہونا چاہیے کہ فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے، ریاست ایک ایسی باڈی بنائے۔ اصل میں اسلامی نظریاتی کونسل کا مقصد یہی تھا، لیکن ہمارے ہاں تو وہ ٹھوس ہو گیا نا کام ہی۔ ہمارے ہاں تو چونکہ مسلکی اختلافات، فالٹ لائنز اس طریقے سے آج بھی انٹیکٹ ہیں، اور ہمیشہ ایک نیا بندہ اٹھتا ہے اور وہ ان فالٹ لائنز کو، یعنی آج تک آپ کو میں بڑے بڑے مسائل بتا دوں، آیا تطہیر سے لے کے یہ جو حدیث قصا ہے یا باغ فدق کے حوالے سے کوئی باتیں ہوں، ہماری فالٹ لائنز ہیں۔ اب فالٹ لائنز کے مواخذات ہی مختلف ہو گئے۔ جب مواخذ مختلف ہیں، شیعہ کچھ اور کتابوں سے استنباط کر رہے ہیں، لے رہے ہیں کچھ، ان کے منابع اور ان کے مراجع، اور اہل سنت کی کتابیں ان کے مصادر، اور پھر ایک دوسرے پہ کرنے کے لیے کہ جی یہ سنیوں کی کتاب سے ہم نے ثابت کیا ہے، اس کا جواب آ جاتا ہے کہ اہل تشیع کی کتابوں سے شیعت کا رد، یہاں پہ آ جاتا ہے اہل سنت کی کتابوں سے سنیت کا رد۔ تو کس طرف جائیں گے نوجوان؟ پھر آپ کی چوائس رہ جاتی ہے کہ جس ماحول میں آپ پیدا ہوئے وہی مسلک لیتے جائیں۔ گویا آپ نے اپنے جو مذہبی اختلافات تھے ان کو اس قدر سخت کر دیا ہے کہ وہ عقیدے میں شامل ہو گئی ہیں چیزیں، اور وہ دین کے بنیادی اصول طے پا گئے ہیں۔
اب جب تک آپ ایک خاص روشنی میں جا کر ایمان قبول نہیں کرتے آپ مسلمان نہیں ہوتے. تو کتنی لیئرز بنتی چلی گئیں. کرتے 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 گاؤں کی سطح پہ بیٹھے ہوئے ایک بندے کی بات بھی آپ نہیں مانتے تو دائرہ اسلام سے آپ خارج ہو جاتے ہیں, چونکہ کسی کو پتہ ہی کو نہیں کہ دین کی مبادیات کیا ہیں. جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ دین کے نام پر لوگوں کو کافر قرار دے دیتا ہے, مرتد قرار دے دیتا ہے. تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا یہ فرض ہے کہ ہمارے ہاں تو عدالتیں ہی مختلف ہیں نا. کوئی ایسا بورڈ ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کے اندر ایک یکسمت آ جاتی, وحدت آ جاتی. ایم ایم اے میں ہوا تھا, متحدہ مجلس عمل سیاسی بینیفٹس کے لیے وہ آ گئے. اور آج بھی اگر آپ جمعیت علماء اسلام کی طرف بھی جائیں تو ان کے اندر بھی آپ کو اہل تشیع بھی نظر آتے ہیں, اہل حدیث بھی نظر آتے ہیں, باقی بھی. لیکن عوام کیوں تقسیم ہے؟ اپنے سیاسی مفادات کی خاطر تو پیپلز پارٹی میں بھی سارے ایک ہی لیڈر کے پیچھے آمین کہہ دیتے ہیں. پیپلز پارٹی میں سنی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, وہابی بھی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, قادیانی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. نون لیگ میں بھی سارے موجود ہیں. پی ٹی آئی ریسنٹلی اس کو دیکھ لیں, سارے مسالک آپ کو نظر آتے ہیں, ساری مذہبی فکر موجود ہے. وہ بھی جنہیں ہم دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں وہ بھی موجود ہے, اور پاکستان میں بھی موجود ہے. تو ہمارا ایک سنگل جیسے کریکلم ہے, ایک سنگل ہمارا ڈاکٹرن ہونا چاہیے تھا, فریم ورک ہونا چاہیے تھا. اور اگر علماء کرام میں وہ موجود ہے, کیونکہ وہ آپس میں نہیں لڑ رہے, جو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ علماء کرام کبھی کسی کو قتل نہیں کرتے, علماء کرام پتھر نہیں پھینکتے, وہ گالی نہیں دیتے, کیونکہ وہ علماء کرام ہے. دے نو اٹ کہ یہ اصولی اختلاف ہے یا فروعی اختلاف ہے. نچلی سطح پہ لوگوں کو, چونکہ میں نے آپ کو شرط بتائی کریٹیکل تھنکنگ, نہ آپ کے پاس نالج ہے. نالج کیسے آئے گا؟ آپ مستند علماء کرام کو سنیں گے تو علم بھی سند والا ہوگا. اگر آپ غیر مستند بندوں کو سن رہے ہیں تو آپ کے علم کی سند کہاں سے آئے گی؟ ضعیف منکر احادیث کو آپ پکڑ رہے ہیں تو آپ کی بات میں وزن کہاں سے آئے گا؟ قرآن کو بھی اگر آپ لے لیں تو قرآن پہ اختلاف کیسے شروع ہوا؟ یہ تو تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرق نہ کرو, تفرقے میں نہ بٹ جاؤ, تکفیریت کی طرف نہ جاؤ, ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے چکر میں نہ پڑو. قرآن تو یہ چاہ رہا ہے. لیکن قرآن کے ہوتے ہوئے ہم حبل اللہ کی تلاش نہیں کر سکے. کیا ہے حبل اللہ؟ اچھا قرآن ہے جی, میں نے سارے مسالک کے کتابوں میں دیکھا ہے قرآن حبل اللہ ہے, متفق علیہ. قرآن کو اللہ کی رسی, اچھا جی قرآن کو پکڑتے ہیں تو قرآن کے اندر تو اختلاف پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا, تو گنجائش کہاں سے نکالی؟ تراجم سے بچ گئے تو وہ چھوٹی بریکٹیں, اس سے بچ گئے تو تفاسیر. اچھا تفاسیر کہاں سے ہو رہی ہیں؟ روایات. اب آپ نے دیکھا نوجوانوں کی کنفیوژن, جب نوجوان اہل سنت کے ہاں, دیوبندیت کے ہاں زیادہ تعداد میں زیادہ عرصہ کنفیوز رہے تو اب ان کی تعداد مختلف فتنوں کی طرف بھی جائے گی, مختلف بندوں کی طرف بھی جائے گی. چونکہ طویل عرصہ جو کرنا چاہیے تھا اکابر اہل سنت کو وہ نہیں کیا, وہ سست ہو گئے. میڈیا پہ جو ان کی کامیابی ہونی چاہیے تھی, جو پلیٹ فارم چاہیے تھے, ڈیجیٹل انداز میں جو ان کی پروگرس چاہیے تھی, وہ اکا دکا لوگ اوپر سامنے آئے, باقی بیٹھ کے حلوے کھاتے رہے زیادہ تعداد میں. اور جب کوئی ٹوٹ کے دوسری طرف گیا تو انہوں نے کہا جی کہ آدھا دماغ خراب ہو گیا. کیوں گیا کوئی؟ آپ نے تربیت کیوں نہیں کی؟ کیوں ایسا نظام وضع نہیں کیا؟ کیوں آپ کی آواز میں وہ کشش ختم ہو گئی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ایک جدید دور میں بیٹھے ہوئے فروئی معاملات کو بھی آپ جدید انداز میں نہ سمجھ سکے ہیں نہ سمجھا سکیں. آپ کو بعد میں پتہ چلا 7 سال کے بعد کہ یوٹیوب کی افادیت کیا ہے, فیس بک کی افادیت کیا ہے, اور یہاں پہ آ کے بھی آپ نے وہی منجن بیچنا شروع کر دیا جس پہ امت پہلے تقسیم تھی. گویا فیس بک کی پاور کو یوز کیا باغ فدق کو ثابت کرنے کے لیے, یوٹیوب کو ثابت کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں طبقہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو واٹ ایلس وی ڈیڈ؟ تو نوجوان کنفیوز ہوئے نا. قرآن کے تراجم جس نے بھی کیے ہیں اس کا کوئی نالج ہوگا, کہیں نہ کہیں کوئی اسناد ہوں گی نا ان کے پاس, کوئی تجربہ ہوگا, ان کی عمر گزاری ہوگی. تو میں اس لیے ان علماء کرام کا احترام ضرور کرتا ہوں کہ دیکھا جائے کہ ان کے مواخذ کیا ہیں.
اگر آپ مؤخذ پہ نظر نہیں رکھتے تو پھر آپ نے جو آپ کو کہا گیا آپ مان لیں گے. لیکن ہر قرآن کے جو ترجمہ نگار ہیں، جنہوں نے مترجم جنہوں نے ترجمہ کیا ہے یا تب مفسر ہیں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہے، کسی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، کہیں پہ انہوں نے پڑھا ہوگا. اب وہ حوالے کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ تو میں زیادہ قریب ان کو سمجھتا ہوں جنہوں نے جدید انداز میں، اگر یہ بات کی جائے کہ آپ ترجمے جدید انداز میں ہمیں چاہیے تھے، جدید تفاسیر کی ضرورت ہے، تو کئی لوگ جناب اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ جو 18ویں یا 19ویں صدی میں ترجمہ ہوا تھا وہی ہمارے لیے سند ہے. نہیں، یہ غلط ہے. یہ ضد قرآن آپ کا آج بھی موجود ہے، زبان کی ساختیات بدل گئی، اسلوب بیان بدل گیا ہے، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیول چینج ہو رہے ہیں، سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، میڈیا تیزی سے ڈرامے ایسے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ نوجوان راتوں رات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں آئیڈیالوجیکلی. ایک فلم دیکھ کے نوجوانوں کے رویے میں کیا تبدیلی آ جاتی ہے، اور آپ دین کی جدید تعبیرات منظر عام پر نہیں لے کے آ رہے. یعنی بیماری تو ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے پہنچ رہی ہے اور علاج کرنے والے پیدل چل رہے ہیں. تو کیا کریں گے؟ اسلام کی جو گھوڑے تیار رکھنے کی آیتیں ہیں نا شریعت اسلامیہ کے اندر، آج میں نے دیکھا وہ ارطغرل ڈرامہ چلا تو خبریں سنی جی فلاں علاقے میں لوگوں نے گھوڑوں کے فارم کھول لیے. یہ تو ہمارا حال ہے. ارطغرل ڈرامہ چلا ہے، پرانے تاریخ کے انہوں نے واقعات بیان کیے ہیں، خلافت عثمانیہ. یہاں جناب کراچی میں وہ گھوڑوں کا جلوس نظر آ رہا ہے جی، تلواریں نظر آنا شروع ہو گئی. اور بھائی ایٹامک پاور سے بھی اگلے پاور کے دور میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جرم وار کا زمانہ ہے، بایولوجیکل ویپن سے بات آگے بڑھ چکی ہے. آنے والے دور میں نیورو سائنس کا زمانہ ہے، آپ کے برینز کو ہیک کیا جائے گا. آر وی ریڈی فار دیٹ؟ کہ ہمارا برین جب ہیک ہوگا تو ہم اس کو کس طریقے سے پروٹیکشن کر سکتے ہیں، فائر وال لگا سکتے ہیں. آپ کی پرائیویسی میں وہ جھانک رہے ہیں، سیٹلائٹس کے ذریعے وہ ہر خطے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے خلیے کو وہ ریڈ کر رہے ہیں، سارا ڈیٹا بیس ان کے پاس ہوگا. سوئچز جیسے لگے ہوتے ہیں، وہ گاڈ کی پاور لینے کی کوشش کر رہی ہے سائنس. ہمیں کوئی احساس ہے؟ نہیں، ہم نے وہ ٹپیکل ایک اللہ مالک ہے، جو اللہ دی مرضی ہو وہی ہو جانا ہے. اللہ کی مرضی اور اللہ کی ناراضگی کو سمجھیں، اس میں فرق ہے. تو قرآن کے اوپر اتفاق، علماء کرام جو ہوتے ہیں نا وہ اتفاق پیدا کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. ہر مسلک کے علماء کرام میں نے دیکھا ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی، اہل سنت کے ہاں بھی، وہاب میں بھی، اہل حدیث کے ہاں بھی، آپس میں وہ مل بیٹھتے ہیں. ان کا مل بیٹھنا عوامی صفوں میں کیوں نہیں ہو رہا؟ میرے گاؤں میں سنی شیعہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ فیصل آباد میں کیوں لڑتے ہیں؟ ملک آپس میں سنی شیعہ میں تقسیم ہو کے کیوں لڑ رہے ہیں؟ عراق ایران کی آپ نے دیکھا ایک طویل عرصہ دشمنوں نے فائدہ اٹھایا یا نہیں؟ اب نہ ایران کے پلے کچھ رہا، نہ عراق کے پلے کچھ رہا. یہی حال یمن اور سعودی عرب کا ہونے جا رہا ہے. ہم کر کیا رہے ہیں؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے مختلف آپ کے سامنے پیرامیٹرز رکھے کہ دین یا اسلام یا عقیدہ، اس کی تعلیمات کیا تھی. ہماری ضد کی وجہ سے سیاسی اختلافات تھے، قرون اولیٰ میں بھی سیاسی اختلافات ہوئے. وہ جنگ جمل، جنگ سفین، جنگ نیروان آپ نے بہت کم سنے ہوگے کہ میں الفاظ، چونکہ میں انٹینشنلی ان الفاظ کا استعمال نہیں کرتا. امت تقسیم ہوئی پڑی ہے پورے طریقے سے. اب جن کتابوں کے حوالے آپ ایک صف میں رہ کے دیں گے، دوسرے ان کتابوں کے حوالے نہیں مان رہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ صحیح بخاری ہے، اگر صحیح بخاری کو اہل تشیع مانتے ہی نہیں تو کیا کریں گے؟ اصول کافی کو اہل سنت نہیں مانتے تو کیا کریں گے؟ ایک لمبی تعداد ہے جو کہتی ہے نہج البلاغہ بعد میں لکھی گئی، تو احادیث بھی تو بعد میں ہی لکھی گئی. 200-300 سال ہجری جو ہے اس کے بعد سے ہمیں یہ نظر آتا ہے. موطا امام مالک تھوڑا پہلے نظر آتی ہے. تو پرابلم ہی پرابلم. اور پھر اسماء الرجال ہمیں نظر آتا ہے. حدیث کو ایک پیمانہ بنا لیا کہ یہ حدیث غریب ہے، یہ منکر ہے، یہ سکہ راوی ہے، یہ راوی تواتر نہیں اس میں نظر آتا. اب وہ پیمانہ کون سا تھا؟ وہ جو بندے کہہ رہے ہیں وہ بندے ہی ہیں نا جنہوں نے کہا کہ یہ راوی جو ہے وہ پرانے وقتوں میں جو راوی تھا وہ جھوٹ بولتا تھا. انہوں نے بھی کوئی سند لی ہوگی. اب میں اگر اس بندے کو ہی نہیں مانتا جو کسی کو جھوٹا قرار دیتا ہے تو بات ختم ہو جائے گی. یہی ضد ہے ہمارے اندر.
کہ ہم ایک دوسرے کے مواخذات کو نہیں مان رہے. تو سائنس نے کیا کیا؟ سائنس ایک ایسی تھیوری پیش کرتی ہے جس کو سب مانتے ہیں، جس کو ری ویریفائی کیا جا سکتا ہے، جس کو ری ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. اس لیے وہاں پہ کریٹیکل ریزننگ کامیاب ہے، اس لیے وہ لوگ مذہب بیزار ہوئے ہیں، اس لیے ان کی زیادہ تعداد ایتھیزم کی طرف چلی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ انہیں مذہبی طور پر وہ استدلال نظر ہی نہیں آتا. اور میں علماء کرام کے آگے دست بستہ التجا کرتا ہوں کہ میں جس دور میں دیکھ رہا ہوں، جھانک رہا ہوں، وہ دور بہت کریٹیکل ریزننگ والا دور آ رہا ہے. سائنس کی ترقی بڑی تیزی سے اوپر آئے گی، اور اگر ہم صرف مذہبی فکر کی قدامت پسندی تک محدود رہے تو مذہب ہار جائے گا، مذہب متروک ہو جائے گا. بالکل ہم جمعے کے خطبے سے بھی چلے جائیں گے. وہ ذوق و شوق پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. وہ جو ہمارا تعلق تھا اسلام کی مبادیات کے ساتھ، وہ جو ہمارے اندر تڑپ تھی، ہمارے پٹھوں میں، ہمارے رگوں کے اندر جو جہاد، اللہ کی خاطر مر مٹنے کی جو تڑپ تھی، وہ آہستہ آہستہ سلا دی گئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے جو ہمارا ایک جذبہ تھا، ان پرنسپل اصولی طور پر وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. چونکہ بہت ساری بدعات، شرک اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلی فرصت میں علماء کرام بیٹھے سر جوڑ کے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی وہ تمام جماعتوں سے کتابیں جلا دی جائیں جنہوں نے امت مسلمہ کا یہ حال کیا ہے، اور جو غیر مستند ہے. اور اگر غیر مستند کتابیں رہیں گی تو غیر مستند رویے پھیلتے رہیں گے، اور جہاں پہ غیر مستند رویے ہوں گے وہاں پہ کفر کھیلا جاتا رہے گا، وہاں پہ قتل ہوتے رہیں گے. میں بھی کافر، تم بھی کافر، یہ بھی کافر، وہ بھی کافر. تو آپ کو دین کو بھی سمجھنا ہے، اس کے لیے پیمانہ ہے قرآن، جس کے لیے میں نے آپ کو یہ آج میں آپ کھول کے بیان کر رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا بہت شروع میں جب میں نے بات کی تو لوگ مجھ سے پوچھتے سر آپ کا مسلک کیا ہے، آپ کا اسکول آف تھاٹ کیا ہے. یعنی ہم پہلے ہی یہ سوال کرتے ہیں. جیسے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کے بغیر ہم اسلام کے دائرے میں رہ سکتے ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں تحقیق کر چکا ہوا ہوں، لیکن اس پہ ایک اختلاف موجود ہے. اب میرے پاس چوائس ہے. مثلا بہت ساری باتیں اہل تشیع کے ہاں بالکل درست ہیں، اہل سنت میں غلط ہیں. تاریخ کی کتابیں اور تحقیق کر کے بتا رہا ہوں. بہت ساری چیزیں اہل تشیع کے ہاں غلط ہیں، وہ اہل سنت میں ٹھیک ہے. بہت ساری باتیں عقلی طور پر اہل حدیث کی درست ہیں. مثلا ان کا یہ نظریہ کہ اسلام کے کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ انسانی فکر کو، جو مذہبی فکر تھی، بیسیکلی ہم جمود کا شکار ہوئے ہیں. یعنی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، کون سی انسانی عقل یہ مانتی ہے کہ اسلام ابھی تازہ گیا ہو اور اس کے فوراً بعد، اسلام کے فوراً بعد کے یہ زمانے ہیں جڑے ہوئے، کہ اس میں یعنی تبع تابعین میں یہ آ جاتی ہے، یا تابعین میں، کہ نعمان بن ثابت بھی آ رہے ہیں، امام مالک آ رہے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ 300-400 سالوں کے اندر. یعنی اس دور میں ہمیں دین میں سمجھ بوجھ کی ضرورت تھی، جب کہ نبی پاک علیہ السلام تازہ زمین سے گئے تھے، پردہ فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے. جب ابھی کئی صحابہ بھی زندہ ہوں گے یا تابعین ہوں گے، اس دور میں ہمیں تفقہ فی الدین کی سمجھ آئی ہے. لیکن آج 1300-1400 سال گزر کے ہمیں دین میں سمجھ کی ضرورت نہیں. بس انہوں نے جو سمجھا دیا ہم اس کے اوپر رکے ہوئے ہیں. بالکل ان کا نیریٹو ٹھیک ہے. آئی ایم ان 100% ایگریمنٹ ود اہل حدیث. اب اس کی وجہ کیا ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ وہ جی اس وجہ سے کہ امت مزید تقسیم نہ ہو تو بس یہاں پہ بریک لگا دی گئی کہ اب جو کچھ بھی کرنا ہے ان ائمہ اربعہ کے ساتھ. حالانکہ نئی مذہبی فکر پیدا ہوتی رہی ہے، خواہ وہ مودودی صاحب کی شکل میں ہو، خواہ وہ طاہر القادری صاحب کی شکل میں ہو، یا غامدی صاحب کی شکل میں ہو. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نئی فکر بہرحال لوگ اس میں وہ آتے رہے ہیں. اب ان کا کیا بنا؟ وہ نئی فکر پیدا ہوئی، جماعت اسلامی ایک الگ پہچان بن گئی. اب ان کے سارے زاویے جو ہیں وہ مودودی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے منہاج القرآن کا ایک وہ زاویہ بن گیا ہے. یعنی مسلکوں میں جیسے طاہر القادری صاحب ہے تو انہوں نے بریلویت وہاں سے نکل کے حنفیت کی طرف اپنے آپ کو رکھا، تو بریلوی جو کٹر قسم کے بریلوی تھے وہ خلاف ہو گئے ان کے. تو ہمارے ہاں دراصل ضد جو تھی نا، تعصب، بغض اور ضد، اس نے ہمارے لیے حالات
اور اب میں نوجوان نسل کا مقدمہ پیش کر رہا ہوں، علماء کرام کے سامنے دست بستہ. اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ جو مینار پاکستان جیسے واقعات ہیں، ہم جنس پرستوں کی شادیوں کی جیسے واقعات ہماری ہی عدالتوں سے ثابت ہو رہے ہوں گے. لفظ یہ نہیں ہوں گے، ہوگی انسانی آزادی. ہمارے اپنے ہی سینٹ سے، ایوان زیریں بالا سے وہ قانون آ رہے ہوں گے اور ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے حق میں ہے. لیکن آہستہ آہستہ ہمارے ڈاکٹرینز، ہمارے ڈاگماز پنکچر ہوتے جائیں گے اور ہم اپنی مبادیات سے اس قدر دور ہو جائیں گے کہ وہ وقت بھی ہم، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے وہ وقت ہم دیکھیں کہ ایسے ایسے یعنی لوگ اٹھے ہیں جنہوں نے اسلام کی، اور جانتے بوجھتے یا انجانے میں، انہوں نے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. کسی نے شخصی آزادی کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا، کسی نے کیا کرنا شروع کیا، یعنی کوئی ڈالر لے کر، کوئی درہم لے کر، کوئی دینار لے کر، کوئی ریال لے کر، کوئی جہالت میں، کوئی اپنے پلاٹ لے کر، کوئی فنڈز لے کر بیڑا گرک کر دیا. اور قصور کس کا ہے؟ یاد رکھیے بڑی ذمہ داری ہے علماء کرام کے کندھوں پر، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک علماء کرام قلب سلیم والے ایوانوں میں نہیں پہنچ جاتے. بالکل اپنے پاس لکھ کے رکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے آپ کو بتایا مکمل پیکج ہے. جہاد بھی ہے، حکومت بنانے تک بھی ہے، حکومت بنانے تک بھی ہے، اور بعد میں بھی طویل عرصہ خلافت راشدہ کی شکل میں ہمیں کچھ کیفیات نظر آتی ہیں، اور پھر بعد میں جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی ذکر ملتا ہے. لیکن درمیان میں اپنی نفسیاتی نفسانی سطح پر بہت ساریاں شخصی برائیاں لوگوں کے اندر آئیں، لیکن پاور ان کے پاس تھی. لہٰذا اس پاور کی آڑ میں انہوں نے سب و شتم بھی کیا، اہل بیت کو مارا، اسلام کے سمبلز کو، صحابہ تک کا قتل عام بھی ہوا. تو ہے نا فالٹ لائنز. اب آپ 21ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں. 21ویں صدی میں بھی آج ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ والے مقدمے لے کر آ جاتا ہے. کیا فائدہ ہوگا کہ آج 21ویں صدی میں ہمارے مسائل کیا ہیں کہ ہمارے اسلام کی شناخت مٹائی جا رہی ہے، اسلام کو محض عبادات کا مجموعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چلو جو اوورسیز ہیں ان کی مجبوریاں سمجھ میں آتی ہیں، ان کی مجبوریاں سمجھ میں آتی ہیں. اسلام کے نام پر بنے ہوئے وطن، اسلامی ممالک کے اندر کون سی مجبوریاں تھیں؟ تو وہاں پہ بھی وہ انفلوئنس چل رہا ہے کہ یہ پالیسی نہیں بنا سکتے، یہ نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ نے یہ بات کی تو یہ جناب انسانی آزادی اور انسانی حقوق کی تنظیمیں منظر عام پر آ جائیں گی. اور ہم چونکہ ایک انگریزی سسٹم کا شکار ہیں، اینگلو سیکسن، لہٰذا اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ مولوی صاحب تھوڑی گنجائش کڈو، مولوی صاحب کسی طریقے سے گنجائش کڈو. وہ ممنون صاحب اللہ کریم ان کی بخشش فرمایا، ان کے دور میں ایک یہ مشہور ہوا تھا جملہ کہ سود کے بارے میں تھوڑی گنجائش نکالیں. تو نوجوان نسل کنفیوز کیوں نہ ہو جب انہیں پتہ ہی نہیں کہ اصل راستہ کس طرف جانا ہے. یہ انہیں سمجھ آیا کہ قرآن سے ہی ملے گا، یہ سمجھ آ گئی. اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا حق الیقین ہے کہ وہ ہمارے سچے نبی ہیں، صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن اس کی جو نٹی گریٹی ہے، اس کا جو میکنزم ہے سیٹ آف بلیفز کا، 21ویں صدی میں ہم کیسے لے کے چلیں گے؟ تو چوائس چھوڑ دی. اگر میں ہاتھ چھوڑ کے کرتا ہوں تو میں اہل تشیع کا میں چوائس لے رہا ہوں. اب میں اگر وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی بھی یہ نہیں مجھے کہہ رہا کہ آپ شیعہ نہیں ہوئے. فٹ کہہ دیں گے کہ آپ شیعہ ہو گئے. او بھائی، میں نماز میں ایک چیز ہے میری تحقیق میں آئی ہے، میں اگر وہ کرتا ہوں، یا میں ہاتھ ایسے باندھ لیتا ہوں، یا میں رفع یدین کرتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کچھ پروف کے ساتھ کر رہا ہوں نا، کوئی بات کر رہا ہوں. یا اگر میں نہیں کرتا تو میرے پاس بھی کچھ پروف چل رہا ہے. تو اگر میں امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کے مطابق اب دین کی تعبیرات کر رہا ہوں تو میں حنفی فقہ کے مطابق چل رہا ہوں نا، نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طرح وضو کرتا ہوں. اب اس وضو کے طریقے کو آپ باطل ثابت کرنے کے چکر میں محنتیں کر رہے ہیں. تو ایک ہی دفعہ علماء کرام بیٹھ جائیں. ہاتھ جوڑتا ہوں، شیعہ بھی بیٹھیں، سنی بیٹھیں، وہابی، دیوبندی، اہل حدیث سارے بیٹھ جاؤ بھائی. اے مہربانی، میرے ہتھالو ویکھو ورنہ بڑا نقصان ہو رہا ہے. جیسا نوجوان نسل ہتھے تو اکھڑی جا رہی ہے. یقین مانیے میں دیکھ رہا ہوں روٹس ہماری کٹی جا رہی ہیں، ہماری جڑیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. دین سے دور کیوں نہ ہوں گی نسلیں؟ نظام دین سے دور ہو گیا، اختلاف ضد بن چکے ہیں.
اور اس ضد کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ بس بوریت ہو گئی ہے، ہم بیزار ہو گئے ہیں. یہی منطقی نتیجہ نکلتا تھا. کرٹیکل ریزننگ، جہالت اتنی برقرار رکھی گئی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں. اور 7ویں 8ویں کلاس کے بچوں کو میں دیکھتا ہوں علماء کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کون ہو بھائی تم لوگ؟ لیکن ان کو کہیں بتایا گیا ہوگا. چھوٹے چھوٹے اسکول گوئنگ بچے ایک دوسرے کو، وہ جی میں نے تمہارے ساتھ دوستی نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ تمہارے نام میں علی آتا ہے. اچھا علی آتا ہے تو پھر کیا تم شیعہ ہو؟ کون بتا رہا ہے اس بچے کو بھائی؟ ٹیسٹ کیس بنا کے میں نے دیکھا ہوا ہے، گھروں سے پتہ چلتا ہے، گھروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علی نام شناختی کارڈ دیکھ کے مارا گیا ہے. یہ حسن، یہ حسین، کتنے اعلیٰ نام تھے، اور جنت کا سارا سودا ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. مولوی اسحاق صاحب اللہ کریم ان کو قریب کا رحمت کرے، ان کی اگر آپ آخری تقریریں سنیں تو وہ تو رو کے انہوں نے اقرار کر دیا. انہوں نے کیا تنگ پڑھ کے انہوں نے جملہ بول دیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرا حشر امام حسن میں ان کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے، اور تمہیں وہ چیز پسند ہے تم جاؤ یزید کے ساتھ، ابن زیاد کے ساتھ. کیا کہتے ہو؟ اور وہ بیچارے اس قدر ان کو پریشرائز کیا گیا کہ آپ شیعہ تو نہیں ہوتے جا رہے. یعنی اہل بیت کا ذکر کرنا اہل تشیع، صحابہ کا ذکر کرنا آپ سنی ہو گئے. تو کہیں اوپر سے آ رہی ہے نا وہ چیز. تو اختلاف سیاسی، اور اس سیاسی اختلاف کے لیے آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں آپ میں سے شاید کچھ نوجوان نہ ہوں، ہم تھے، یا آپ بہت چھوٹے ہوں گے. ہم پڑھنے سننے کی عمر میں تھے. کریکٹر اسیسینیشن ہوئی محترمہ بینظیر بھٹو کی، اللہ کریم ان کو معاف فرمائے، ان کی بخشش فرمائے. پیلی ٹیکسی اور پتہ نہیں کون کون سے، میں تو وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا. تو معاشرے میں آج بھی وہی پیٹرن موجود ہے. بی بی مریم تک، بی بی مریم کو کیا کیا نہیں کہا گیا. کون کہنے والے ہیں؟ کون کہنے والے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ کہیں اختلاف ہے سیاسی تو نوجوان چونکہ تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، نہ بیک گراؤنڈ نالج ہے، نہ تجربہ ہے، نہ فقہ کی کوئی سمجھ بوجھ ہے، نہ سیاسی نظام کی کوئی سمجھ بوجھ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ ووٹروں کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے اس سو کالڈ ڈیمن کریسی کے اندر. ہر قسم کے جھوٹ بولے جاتے ہیں، ہر قسم کی مینوپولیشنز کر کے باتیں کی جاتی ہیں، اور بعد میں کہا جاتا ہے جی سیاست میں تو چلتا ہی ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث تو ہے ہی نہیں. اور واقعی نہیں ہے. یہ تو ایک گندا نظام جس میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ شوبدہ بازی کی آخری سٹیج پہ گیا ہوا نظام ہے. صرف ووٹ بینک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے ہر حد پار کرتے ہیں. تو شروع میں تو صرف سیاسی اختلافات، پھر اس میں شامل ہوا حب الوطنی بھی آ گئی اس کے اندر، کہ آپ نے سیاسی اختلافات کی خاطر کسی کو غدار بھی کہہ دینا ہے، اور جب آپ نے غدار مشہور کرنا ہے تو آپ کے سارے ووٹر اس کو غدار مشہور کر رہے ہیں. اب اس غداری کے لیے جھوٹی من گھڑت اسناد آپ اکٹھی کر رہے ہیں، اور آپ کے اس مال کو بیچنے کے لیے آپ کے پے رول پہ موجود صحافی یا میڈیا اینکر پرسنس جو ہیں وہ اس مسالے کو بیچ رہے ہیں. وہیں سے ٹوٹے لے کے پیجز ہٹ ہو رہے ہیں، وہیں سے مال لے کے کانٹینٹ لے کے یوٹیوب پہ ویڈیوز بن رہی ہیں جو کہ آپ کو پیسے چاہیے. تو راتوں رات 24 گھنٹے میں ایک بالکل ایسی گھناؤنی حرکت یا سازش جو اسلام کی بنیادی اصولوں کے خلاف تھی، اخلاقیات کے، ایمانیات کے، اس کو جناب 24 گھنٹے میں پھیلا دیا جاتا ہے. اور اس کا دفاع کرنے والے جو ہیں ہم بیٹھے ہوئے، یا نیٹ کی سپیڈ ساتھ نہیں دیتی، یا ہم چونکہ بات وہ کر رہے ہیں جو اوپر سے گزر جاتی ہے. مجھے کئی کزنس کہہ چکے ہیں کہ یار تیری باتوں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس وقت آئے گی، میں جب نہ رہا پھر سمجھ آئے گی. اس درد کو سمجھیں تاکہ اگر کوئی سوال پیدا ہو تو میں ابھی آپ کو جواب دے سکوں. اس درد کو سمجھیں ہم جا کس طرف رہے ہیں. سب سے آسان راستہ ہے وائرل کرنا کانٹینٹ کو. سب سے آسان راستہ ہے جہالت میں شہرت حاصل کرنا. سب سے آسان راستہ ہے اپنی حد کو چھوڑنا. حد میں رہ کر ادب آداب کے ساتھ، تحقیق و جستجو کے ساتھ، مینرز کے ساتھ، آرگومنٹس کے ساتھ ریزننگ کرنا، ایویڈنس کو پیش کرنا لاجیکل سیکوینس میں، وہ بہت مشکل کام ہے.
اپنے دل میں ٹالرنس پیدا کرنا، سیکریفائس پیدا کرنا، برداشت پیدا کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو اقلیت بننا پڑتا ہے. آپ کو اس زمانے میں ستم سہنے پڑتے ہیں چونکہ آپ ایک ایسے مال کو لے کر چل رہے ہیں جس کا بہت کم خریدار ہے اس زمانے میں. پھر آپ مر جاتے ہیں، پھر آپ کی قبروں پہ جشن مناتے ہیں، عرس مناتے ہیں آپ کا. ہم نے تو واصف باسفا کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا، اب ان کو پیر بناتے بناتے کہاں پہ دنیا پہنچ گئی ہے. اپنا الو سیدھا کیا جاتا ہے ہر دور میں بزرگوں کی تعلیمات کے ساتھ. اپنا الو سیدھی، میرے سبسکرائبر میں اضافہ ہو جائے، میرے فالوور بڑھ جائیں، میں کوئی ایسی حدیث کا ایسا ترجمہ کروں، کوئی ایسی میں چوٹ لگاؤں بریلویوں کو، شیعوں کو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کے سبسکرائبر آ کہاں سے رہے ہیں؟ آپ کی فالوئنگ آپ کو حوصلہ افزائی کر کون رہا ہے؟ ایک مولوی کی بات، مولوی صاحب کا کوئی جرم ہے، اگر انسانی سطح پہ ان سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو اس کو پروموٹ کرنے کے پیچھے ہے کون سا فرقہ؟ کون ہے جو یہ جو مولوی ہیں ان کو پیچھے کرنا چاہتا ہے؟ کبھی آپ نے عقل استعمال کی ہے؟ ہم تو پورے طریقے سے ہم ٹریپ ہو چکے ہیں. میں وہ چیزیں کسی دن شاید میں پھٹ پڑوں، میں نام بھی لے دوں. میں نے آپ کو ایک صرف حوالہ دے دیتا ہوں سوشل میڈیا ٹائیکونز کا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس مکتبہ فکر کے یا کس مزاج کے یا کس مذہبی فکر کے لوگ آپ کے محسن بن کر آپ پر چھا چکے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے، اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کی اپنی صفوں میں کون سے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں. ہماری تو نظر ہے، ہماری نظر ہے، رکھی ہوئی ہے نظر ان کے اوپر بھی. پتہ ہے کہ ان کے پیٹرنز کس طرف جا رہے ہیں. آپ ان کی پروفائلیں نکال کے دیکھ لیں، وہ آپ کو اسلام کے اصولوں سے دور ہٹی ہوئی باتوں پہ، وہ اسلام کی مبادیات سے دور لے جانے کی بات کریں گے آپ کو. وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں اس کو، وہ مذہب کا معاملہ ہے. نہ 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 نہ. ایون اف یو آر پرائم منسٹر اور یو آر پریزیڈنٹ، جیسے وہ طالبان خان بھی کہا گیا ہمارے موجودہ پریمیئر کو، جن کے ساتھ میری ناراضگی چل رہی ہے، کٹی چل رہی ہے رمضان کے بعد سے، ان کو طالبان خان کہا گیا کہ وہ اقوام متحدہ میں جا کے بھی نبی پاک علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات وہ کر رہے ہیں، مبادیات کی، تو وہ مولوی ہو گئے ہیں جی. صحابہ کی بات کریں گے سنی ہو جائیں گے، اور وہ اہل بیت کی بات کریں گے شیعہ ہو جائیں گے جی. یہ ہمارا انداز ہے. سیاسی اختلاف کو ہم سب نے سب کے ساتھ یہی کیا ہے. کوئی ایک بھی جماعت ہو نا، ہاں جماعت اسلامی میں مجھے ایک چیز نظر آتی ہے مینرز کے حوالے سے کافی حد تک بہتری. منہاج القرآن میں نظر آتی ہے مجھے، ان کے جو نوجوان ہیں مینرز والے ہیں کافی حد تک. لیکن کئی ان میں بھی ایسے شامل ہو گئے جو بظاہر اپنے آپ کو منہاجین کہتے ہیں. مجھے تو کوئی نظر آ جائے میں تو اس کو پکڑ لیتا ہوتا ہوں گریبان سے کہ یو آر ناٹ منہاجین. مجھ سے پوچھو منہاجین کس کو کہتے ہیں. اف آئی ایم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اندر وہ ایک اسلوب بنتا ہے نا کہ میں اپنے آپ کو منہاجین کہوں، اور میرا منہاج القرآن کے جو بنیادی اصول ہیں اخلاقیات کے مورل گراؤنڈز پہ جو کوڈ ہے ان کا ایتھیکل کوڈ بنایا ہوا ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری نے، وہ تو میں نہ مانوں. لیکن پھر بھی جو سچے اندر سے منہاجین ہیں ان کی بول چال، ان کی گفتار میں نے ڈیفرنٹ دیکھی ہے. جماعت اسلامی کے اندر بھی ایک ان کے اندر میں نے وہ نسل کا، وہ نسل در نسل گدی شدی والا کام نہیں میں نے دیکھا. ہوا بڑا اچھا ڈسپلن بھی ہے. بہت ساری غلط چیزیں بھی ان پہ چل رہی ہیں چونکہ ایک لحاظ سے وہ بھی جمود کا شکار ہو گئے ہیں. او یس، میری کئی دوست ہیں، میرا تعلق واسطہ ہے ان کا چونکہ ریلیٹیوز بھی ہیں، میں ان سے اکثر ڈسکس کرتا ہوں کہ فار گاڈ سے اس کو جمود کا شکار نہ ہونے دیں. یہ بڑا پیارا نیریٹو تھا. اگر آپ ان کی تعلیمات کو دیکھیں مودودی صاحب کی دل اشش کر اٹھتا ہے. لیکن اس کے اوپر بھی کئی اختلافات شروع ہو گئے. یعنی ہم فتنہ بنانے میں ہم پیش ہیں. فتنے بنا کون رہا ہے؟ علماء کرام تو ایک دوسرے کو فتنہ نہیں بنا رہے. تو کون بناتا ہے؟ یہ نچلی سطح جن کو کوئی نہیں سنتا، مریضانہ خود پسندی. وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی فالٹ لائنز ہیں جن کو لے کے اگر میں اپنا چینل بناؤں یا پیج بناؤں یا ان کو ٹچ کروں تو بڑا مال بکتا ہے.
لیکن اتحاد بین المسلمین ایک ذمہ داری کا کام ہے. آپ کو سب سے پہلے فرسٹ اینڈ فارموسٹ آپ کو قرآن کے کسی ایک ترجمے کے اوپر، دیکھو سعودی عرب کے اوپر ہم بلیم لگاتے ہیں، کچھ بھی ہے انہوں نے اپنی ریاست کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اس سلطنت کو، سعودی عربیہ کو، انہوں نے مختلف پیرے لگائے ہوئے ہیں حرمین شریفین میں تاکہ ان کے مفادات محفوظ رہیں، اور اس کا ایک فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. تو ہمیں جم نہیں جانا چاہیے، اصول ہمارے وہی رہیں گے، لیکن 21ویں صدی میں جہاں ٹرینڈ بدل رہے ہیں 24 گھنٹے میں، علماء کرام کو بھی فاسٹ پیسٹ ہونا پڑے گا اور اتفاق کے ساتھ. مثلا ایک چھوٹا سا ماڈل بنایا جا سکتا ہے، پاکستان میں موجود ہر مسلک اسلامی نظریاتی کونسل کو کلی نظریاتی عملی طور پر تسلیم کرے کہ وہاں سے جو چیز آئے گی، بیشک اس کا میکنزم ڈیفرنٹ ہو شیعہ کے ہاں یا بریلویوں کے ہاں، لیکن اصولی طور پر کہ جی یہ بات ہے، اس فریم ورک میں ہم نے یہ بات کرنی ہے، اور اس پہ کہیں پہ بھی کوئی بات ہو تو پبلک کے اندر یہ اوپینین ڈیولپ ہو کہ بھائی یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اور کیا جا سکتا ہے اس کو. لیکن اگر ایسا کر دیا تو پھر ووٹ نہیں پڑیں گے، چونکہ ووٹ بھی چاہیے، اور ووٹ کے لیے ضروری ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. لہٰذا تقریروں میں اقبال کے اشعار، اس طرح کی ٹرمینالوجی، اصطلاحات کا استعمال جس سے خاص قسم کی ایموشنز کو ایک ٹریگر ملے، ابال پیدا ہو جذباتیت کا. جیسے اگر آپ پرانے 40-50 سال کی تاریخی اس پہ دور پہ غور کریں تو روٹی کپڑا مکان، مہنگائی، کس دور میں مہنگائی کے اوپر باتیں نہیں ہوئی. مجھے آج بھی خود انحصاری فنڈ یاد ہے جو نواز شریف صاحب کے دور میں قائم ہوا تھا، اور اس وقت میں نے ایک شعر لکھا تھا، آٹا ہے اب غریب کے گھر میں نہ دال ہے، خود انحصاری فنڈ بھی دلاسوں کا جال ہے، اور کیا خوب کاروبار سیاست ہے شام جی، خود کر لیا اور کہہ دیا گورے کی چال ہے. یہ اس وقت جب خود انحصاری فنڈ تھا. تو میری ایک غزل ہے، کسی دن نظر آئی ساری سنا دوں گا، پھر پہلے بھی سنائی ہے شاید ایک دفعہ. وجہ کیا تھی؟ اس دور میں بھی بہو بیٹیوں نے اپنے زیور تک دے دیے، خود انحصاری فنڈ میں رکھ دی، گروی دے دیے، آخر تک ڈیمو تک لوگوں نے، قوم نے اپنے مال شال وہ کہاں جا رہے ہیں، کبھی اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی. یہ جی چیف جسٹس کا وہ اکاؤنٹ کھول دیا ہے، یہ فلاں کھول دیا ہے، یہ پرائم منسٹر کا کھول دیا، پیسے جا رہے ہیں، وہ کدھر گئے ہیں؟ کبھی اس کو ایویلویٹ نہیں کیا جاتا. اگر کیا جاتا ہے تو پبلک میں نہیں آتی وہ بات، اور ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتے رہتے ہیں. پھر جس کا دل کرتا ہے پروپیگنڈا کر جاتا ہے، چونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا جس کو دیکھ کے ہم ویریفائی کر سکتے. تو جب آپ حمود الرحمان کمیشن سے لے کے آج کے دور تک بننے والے کمیشن کی رپورٹیں چھپا لیں گے، تو پھر یہی نوجوان جب بیٹھے ہوئے فیس بک پہ کوئی بیٹھ جائے گا کسی ملک میں اور وہ بھاشن دینا شروع کر دے گا ایک سیف ہیمن کے اندر بیٹھ کے افواج کے خلاف یا ISI کے خلاف، تو نوجوان آگے سے زیادہ گالیاں ہی دے سکیں گے ان کو. علمی استدلال وہ کیا کریں گے؟ علمی استدلال کے لیے بیک گراؤنڈ نالج چاہیے جو ان کے پاس نہیں ہے، چونکہ وہ اچھوت تھا عوامی حلقوں میں وہ علم آنا. وہ تو کتابیں ہی ایسی ہیں جو ہماری لائبریریوں میں آتی نہیں. کئی ایسی کتابیں ہیں، کئی دفعہ اینکر پرسن جن کی ایکسیس ہے اوپر وہ حوالے دیتے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں یہ کتاب تو کہیں نظر نہیں آتی بازاروں میں. تو عوام آپ نے علم بھی چھپا کے رکھا ہوا تھا. تھینکس ٹو PDF، تھینکس ٹو EPUB، یہ جو الیکٹرانک پبلیکیشنز ہو رہی ہیں کہ ہم ان کتابوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. تھینکس ٹو YouTube، اس کی بہت ساری بلیسنگز بھی آئی ہیں ہمارے پاس. لیکن جیسا مزاج ہوتا ہے نا کسی کانٹینٹ کریئٹر کا، وہ ویسا ہی کانٹینٹ کریٹ کرتا ہے. اگر میں پہلے سے فسادی ہوں تو میں کانٹینٹ بھی فساد والا کریٹ کروں گا. اور یاد رکھیے ہر وہ کانٹینٹ جس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا اصولی طور پر اس کو بین نہیں کیا جائے گا پوری دنیا میں، چونکہ اسلام یعنی مسلمانوں پہ کوئی حرف نہیں آ رہا، اسلام کے اصول پہ بات ہو رہی ہے. اسلام کا کیسے آئے گا اور مقدمہ لڑے گا؟ مسلمان کمزور ہو چکے. اب دیکھ رہے ہیں ہمارے اوپر جب چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں وہ پابندی لگا دیتے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں ان کے سامنے؟ چونکہ یہ ان کا بزنس ہے، یہ ان کے پیرامیٹرز ہیں، ہم ان کو فالو کرنے پہ مجبور ہیں. جو کمیونٹی گائیڈ لائنس یوٹیوب نے بنا دی ہیں بس وہی گائیڈ لائنس ہیں، ان سے آگے پیچھے آپ جو مرضی کرتے رہیں. آپ کا چینل بند نہیں ہوگا چاہے آپ کمپلینٹ کرتے رہیں
کئی لوگ یہاں پہ شوہے بنے سوشل میڈیا کے ٹائکونس، کسی ویب سائٹ کو یا پیج کو ہائی لائٹ کروانے کے لیے جائیں جی یہاں پہ جا کے شکایت لگا دیں. بھائی آپ پہلے فیس بک کی گائیڈ لائنس پڑھ لو. کوئی بندہ فیس بک کی گائیڈ لائنس کے خلاف بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ الٹا آپ اس کی SEO کرتے ہیں اور اس کو وائرل کروانے میں آپ ساتھ، چونکہ جوش بہت ہے نا. پرانے وقتوں میں ہم جب کالج میں لیکچرر تھے تو آتے ہوئے یہاں پشاور موڑ پہ ہمارا اسٹے ہوتا تھا. کالج کی وین وہاں پہ ہمیں اتارتی تھی پشاور موڑ پہ. تو وہاں پہ ہم چائے شائے پیتے تھے یا سموسہ ایک آدھ کھا لیتے تھے. بھوک لگی ہوتی تھی تو تھوڑا سا پیدل، اب تو بازار ختم ہو گیا، سڑک بن گئی 9th ایونیو، یہاں پہ بازار لگتا تھا. تو کئی دفعہ اس کے اندر سے گزرنا، کچھ آلو شالو لے کے گھر جانا. تو وہاں پہ نا وہ جسمانی طاقت کی دوائیاں، سلاجید اور اس طرح کے کرنے والے آتے تھے جنہوں نے میگزین پکڑے ہوتے تھے اور وہ کہتے تھے جنہیں نبی دا کلمہ پڑھے اپنے پیراں دی زمین نہیں چھڈے گا. تو وہ باندھ لیتے تھے یعنی مجمع کو، بیچ کے جاتے تھے وہ اپنی دوائی. تو جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ دوائی بیچ رہا ہے، اپنا مال بیچ رہا ہے، اس کا رزق ہی اس کے ساتھ لگا ہوا. تو چونکہ اس نے وہ طاقت کی گولیاں دینی ہے یا سلاجید بیچنی ہے، وہ بیچ کے جائے گا اور اس کو کسٹمر ہر دور میں ملتے رہے. آج وہی لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں، یوٹیوب پہ آ گئے ہیں، وہی مداری الیکٹرانک میڈیا پہ شعبدہ باز آ گئے ہیں. اب وہ پاورفل چینلز کو یوز کر رہے ہیں، ان کا مال بک رہا ہے. کچھ نے مذہب کی آڑ لے لی ہے، محراب و منبر تک ایکسیس آ گئی ہے، لہٰذا ان کا لب و لہجہ وہی ہے، وہی بھانڈوں والا، مسخروں والا. کئی ایسے آپ کو نظر آ جائیں گے. لیکن وہ دیکھیں وہ مال ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں کیونکہ ہم جگتے سننا چاہتے ہیں. سنجیدہ ہم رہے نہیں شاید، کیونکہ اس کے لیے دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے اور وہ ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے. کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیکل ریزننگ ہم کرنا نہیں چاہتے. ہمیں موت پڑتی ہے اور ہمیں ماحول بھی ایسا ملا کہ جس میں کہتے ہیں نا میرا پتر تو سوچنا نہیں، کیوں میرے پتر نے نکاح جا منہ بنا لیا اپنا، تو جس لایا گلی اس نال میں ٹر چلی. تو آپ نے آپ کو آزاد کریں ان چین سے، بیڑیوں سے. قرآن کا میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ اسٹارٹ ود دا ہولی قرآن. اور میں نے شروع میں جب مجھے یہ پوچھا جاتا تھا میں نے آپ کو ہمیشہ ایک ہی بات نہیں بتائی کہ یار میں ان رستوں سے گزرا ہوا ہوں، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو، صرف قرآن کا ایک بیس ترجمہ پڑھ لو ایک دفعہ، کئی اختلافات ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. پلیز نٹی گریٹی میں نہ جاؤ، شروع میں اچک لیے جاؤ گے. یہ کالج میں نوجوان جاتے ہیں وہاں سے اچک لیے جاتے ہیں، یونیورسٹی میں ان کو اچک لیا جاتا ہے، ٹریپ ہو جاتے ہیں. پیج کا جی میں نے فالو کیا ہوا ہے، اور بھائی ان فالو کر دو نا. جس کی سند نہیں ہے، جس کے ہاں غالب گلوچ نظر آ رہی ہے، جو تکفیریت کر رہا ہے، جو نفرتیں بانٹ رہا ہے، کیوں فالو کر رہے اس کو؟ چھوڑ دو اس کو. روز صبح فیڈ میں دیکھو کہ آخر کار اثرات ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. سائیکالوجی پہ ہوتے ہیں اثرات، لیکن ہم جانتے بوجھتے اس ڈلوانی رستے پہ گرتے جا رہے ہیں اور رک نہیں رہے. رولنگ سٹون بن گئے ہم، وچ گیدرس نو موس. انفارچونیٹ ہے. میرے سامنے یقین مانیے امت مسلمہ کا تشخص، اسلام کی اعلیٰ اقدار، امت مسلمہ کا جو زوال وہ کس طریقے سے وہ ہو رہا ہے، میرے سامنے ہو رہا ہے. آئی فیل ہیلپ لیس سم ٹائمس کہ جن کو آپس میں اتفاق کرنا چاہیے وہی اگر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اور جب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی تو قرآن کی آیا کریمہ اس کے اوپر پکا فارمولہ بنا کے لگا لیں کہ جب تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اور جب تک یہ کنڈیشن رہے گی ٹکڑوں میں بٹے رہنے کی، ہوا اکھڑی رہے گی. ہوا اکھڑے رہنا ایک محاورہ ہے، یعنی آپ کے پاس نہ زمین، نہ سماج، نہ نظام، آپ کے پاس رٹ ختم، قوت فیصلہ ختم. یہ ہوتا ہے ہوا اکھڑنا. آپ کا زور نہیں چلے گا، بس نہیں چلے گا. وہ جو چاہیں گے آپ کے اوپر مسلط کر دیں گے اور آپ چھوٹا سا اپنی ہی سڑکوں کو توڑ کے احتجاج کرنے کے بعد سکون سے سو جائیں گے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا پالیسیاں کیسی بن رہی ہیں. اس وقت بھی جب ہم بات کر رہے ہیں اندھیرے میں رکھ کے آپ کو پالیسیاں بنا کے وہ ہمارے سامنے قانون بن کے آ جائیں گی، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. یا غیر محسوس طریقے سے ڈراموں کی صورت میں وہ زہر ہماری رگ رگ میں اتار دیا جائے گا اور ہمیں محسوس نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو یہ ایک یعنی ہم نے ایک کمپلیکس صورتحال میں کمپلیکس چیزوں کو سمجھنا ہے.
جب تک ہم ان پیچیدہ مبہم باتوں کو سمجھیں گے نہیں تب تک ہم سادگی کی طرف نہیں لوٹ سکتے. اور اگر آپ اسی کنویں میں رہے, کسی ایک کنویں میں گر گئے تو آپ وہی بولی بولیں گے. تو اس لیے میں آپ سے لا کرواتا ہوں کہ اپنے آپ سے ساری لیئرز خدا کے لیے ہٹائیں. کتابیں میں آپ کو کہتا ہوں سب کی پڑھیں. اگر آپ سب کی نہیں پڑھتے, ایک جگہ پہ صرف طاہر القادری صاحب کے بندے جو ہیں وہ طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھ کے مطمئن ہو جائیں گے, تو وہ بھی جمود کا شکار ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ وہ بھی جمود کا شکار ہو جائیں گے. اس لیے کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمسیلف بیکیم اے پروفیسر ڈاکٹر, چونکہ انہوں نے پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں کتب کا مطالعہ کیا ہوگا, تفکر کرنے والے, ہی از اے کریٹو مین, اسکالر ہے, کریٹو. تو اف یو آر ناٹ کریٹو, اگر آپ آگے پیچھے سے نہیں دیکھ رہے تو پھر آپ جمود کا شکار ہو جائیں گے. آپ کو بھی ایویلویٹ کرنا ہے چیزوں کو, آپ کو بھی ایویلویٹ کرنا ہے. اور اگر کوئی پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب کو ایویلویٹ کرے تو اس پہ فتوے نہ لگایا کریں. ہمارے ہاں نا ہم اس چیز کو یعنی جیسے شجر ممنوع ہوتا ہے, ایسے کئی خیالات کو ہم ممنوع کر دیتے ہیں. تو احترام عقیدت کیا ہوتی ہے؟ عقیدت بھی تو وہی چیز ہے نا جہاں سے عقیدہ پھوٹتا ہے, یا آپ کی دلی جذباتی وابستگی, وارفتگی, دیوانگی کی حد تک آپ کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو آپ محبت اور احترام کے رشتے میں تو رہیں گے. تحقیر آپ نہیں کر سکتے, توہین آپ نہیں کر سکتے, جو کہ جہالت ہے سراسر, جو ہمارے ہاں کثیر لوگ کرتے ہیں. فٹ گالی, فٹ توہین, فٹ فتویٰ, فٹ ایموٹیکونز کا اظہار, بغیر سمجھے ہوئے کہ بات چل کیا رہی ہے, آئے آ کے درمیان میں کود پڑے, فتویٰ لگا دیا. We jump to the conclusions. Never jump to the conclusions unless you had evaluated your arguments or their arguments. جب تک آپ ساؤنڈ ریزننگ ایویڈنس کو پرکھ نہیں لیتے, ایویلویٹ نہیں کر لیتے, پلیز کنکلوژن نہ نکالا کریں. ادھر بات ہوئی نہیں, ادھر ٹھک فتویٰ. اب کسی بندے کے بارے میں اس کا سیاق و سباق دیکھ کے دیکھیں, اس کی پرسنالٹی, اس کی شخصیت پہ کبھی آپ نے ریسرچ کی ہے؟ نہیں جی مولوی صاحب نے کیا ہے بس ہے کافر. بھائی مولوی صاحب کے بارے میں کدے ایویلویشن کر کے دیکھو کہ انہوں نے اسناد کی نے, مصادر کی نے, مراجع کی نے, کہاں سے وہ چل رہے ہیں, سیاسی نسبتیں ان کی کیا ہیں, کیا مجبوریاں ہیں ان کی, کیوں کہہ رہے ہیں, ان کا نفسیاتی عوارض تو نہیں کوئی ان کے پاس. پھر سمجھ آ جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو بہت آسان سا میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا سادہ ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے اس کی طرف رہیں, اور علماء کرام پہ خدا کے لیے یہ ہتھیار نہ چلایا کریں, توہین نہ کیا کریں, نہ پیران کرام کی, نہ تصوف میں صوفیاء کرام جو بڑے بڑے نام ہیں, جو ہمارے شیوخ ہیں, کسی بھی مسلک کے ہوں, پلیز ان کو گالیاں نہ دیا کریں. یہ بڑا غلط رویہ ہے, یہ جہالت کا رویہ ہے. ان کی عمریں گزری ہیں قرآن کو سمجھنے میں. آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے کبھی کسی کی تفسیر کو رد کیا ہو یا میں صرف رویوں پہ بات کرتا ہوں, پرنسپلز میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آئیڈیالوجیکل بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پیٹرنز کی روح سے بات کرتا ہوں, پیٹرنز کی روح سے. آپ خود ریسرچ کریں. یہ جو ہم فوری طور پر مودودی صاحب کو گالی, غامدی صاحب کو گالی, طاہر القادری صاحب کو گالی, فلاں کو گالی, فلاں کو گالی, شہنشاہ نقوی صاحب کو گالیاں دینی شروع کر دی, طارق جمیل صاحب کو گالیاں, مولوی اسحاق صاحب پہ شک کرنا شروع, تو تشکیکیت کی علم میں ایک الگ سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو آپ کی اسکیپٹسزم ہے, جو آپ کے تشکیکیت ہے, اس کے اندر بھی کوئی علمی پہلو ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ ہر وقت آپ, پولیس بھی جب کسی مقدمے کی چھان بین کرتی ہے نا, یا کوئی وقوع پیش آتا ہے, تو پہلی چیز ڈاؤٹ ہی ہوتی ہے, شک ہی ہوتا ہے, وہم ہی ہوتا ہے, وہیں سے مفروضہ قائم ہوتا ہے نا. لیکن پھر ایک طریقہ کار وضع ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اسناد لینی ہے, ان کو پیش کیسے کرنا ہے. یہ تو نہیں کہ میں پہلے ایک کتاب میں لکھ لوں, یا ایک گروہ کی کتابیں ہیں اور میں انہی میں سے حوالے دے دے کہ آپ کو کافر قرار دیتا رہوں. تو قرآن پاک نے ایک پرنسپل دے دیا ہے, قرآن پاک نے ایک پرنسپل دے دیا. اگر آپ اس پرنسپل کے مطابق نہیں چل رہے, آپ کا عقیدہ اس طرح کا نہیں, تو آپ غیر مسلم ہیں, کافر ہیں آپ اسلام کی روح سے. اسی طرح کے عقیدے بائبل میں بھی موجود ہیں, اور ان کی روح سے ہم کافر ہیں. وہ تو ہمارے, دیکھو نا, ایک مذہب ایسا ہے, مذہب کی بات کر رہا ہوں, دین کی بات نہیں کر رہا, یہودیت یا نصرانیت, اگر وہ آپ کے پیغمبر کو, میرے نبی
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ہی نہیں مانتے تو پھر باقی باتیں تو ختم ہوگی نا. قرآن کو کون مانے گا, احادیث کو کون مانے گا, بنو امیہ بنو عباس. تو وہ پھر اگر ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو صرف مسالہ یا تڑکا لگانے کے لیے. اور کوئی بھی اہل علم عیسائی یہ نہیں کرتا. وہاں پہ بھی جہالت کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. وہاں پہ بھی یہی لیئرز ہیں جو میں نے مسلمانوں میں گنوائی ہیں. ہندوؤں میں بھی یہی لیئرز موجود ہیں. ایسے ایسے ہندو ٹپک پڑتے ہیں جنہوں نے کبھی پڑھا نہیں ویدوں کو کھول کے. یعنی رامائن اور گیتا تک میں نے دیکھا لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے لیکن ٹپک پڑتے ہیں. یہی حال کئی سکھوں میں دیکھا ہے کہ گرنتھ کا پتہ کو نہیں, بابا جی گرو نانک کی تعلیمات پہ نظر کوئی نہیں اور کود پڑتے ہیں. ایک جیسے نتیجے نفسیاتی عوارض ہیں ہر جگہ پہ بھائی. میں نے آپ کو بہت پہلے سیشنز میں یہی سمجھایا تھا کہ بیس لیئر ہے انسانی لیئر. پہلے اپنے اندر کے انسان کو ساؤنڈ کرنا سیکھیں. اگر آپ کے اندر کا انسان صحت مند ہو گیا نا تو اس کے اوپر جس مسلک یا مذہب کی یا دین کی چھاپ لگے گی نا وہ بڑا صحت مند انداز میں اس کا رد عمل آئے گا. اگر آپ پہلے سے بیمار ہوئے نا اندر سے تو اوپر جو مرضی کھول چڑھا لیں, اندر کی کالک سامنے آ کے رہے گی. اندر میلا ہوئے اتو میں پویں داڑھی رکھ لاں, اندر میرے خبص بغض تعصب ہوئے اور میں بہ جا محراب و ممبر تے میں انہوں استعمال کراں گا. بشک میں سلیب گلے میں لٹکا لوں, میں یہودی بن جاؤں, میں سکھ بن جاؤں, میں کچھ بھی بن جاؤں, اگر میرے اندر کا انسان پاک صاف نہیں ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ دین دراصل آیا ہی پیوریفائی کرنے کے لیے تھا. پیغمبر آپ کو میں نے سمجھایا تھا ایک لائیو سیشن میں گجرات سے کہ اس میں تعلیم بھی ہے کتاب کی, تزکیہ نفس بھی کر رہا ہے پیغمبر, پیوریفیکیشن کر رہا ہے, حکمت بھی سکھا رہا ہے, دانائی کی باتیں بھی وہ سکھا رہا ہے, ہدایت بھی ہے, دین حق بھی اس کے پاس ہے, مرضوں کو شفا ملے گی, ظلمتوں سے نور کی طرف وہ لے کے آ رہا ہے. تو پہلے ایک تو علماء کرام کا کام علماء کرام کو کرنے دیں. ان سے آ کے میں نے ہمیشہ 10 التجا کی ہے کہ علماء کرام یہ مشکلات ختم کر سکتے ہیں. اختلاف رہنے دیں, قوم کو بتا دیں یہ اختلاف ہے, لیکن اختلاف کی آڑ میں جو ضد ہے یا تصادم ہے پلیز اس کی نشاندہی کریں قومی سطح پر. اچھا ہے کہ امت کی سطح پر ہو جائے کہ یہ جو تصادم ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا, قانون وضع کر لیے جائیں اس کے لیے اسلامی ممالک کے اندر, اور کسی کی جرت نہ ہو کہ کوئی اس فالٹ لائن کو چھیڑ سکے. ونس فار آل کچھ چیزوں کو بند کرنا پڑے گا, ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صورتحال بڑی گمبھیر ہو جائے گی. جب ایک چیز راسخ ہو جاتی ہے نا, عقیدہ بن جاتی ہے, تو اس کو پھر چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, پھر ضد پیدا ہوتی رہے گی. آپ مجھے کافر کہہ دیں گے, میں آپ کو کافر کہہ دیں گا, ہم دونوں مطمئن. تو اس لیے اگرچہ میں نے اہل تشیع کے ہاں یہ میں آپ کو علمی امانت ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, میں نے تکفیریت کا جو لفظ ہے نا وہ میں نے اہل تشیع کے ہاں کم دیکھی ہے. وہ بات پہ اس طرح تکفیریت یا فتوے نہیں بانٹتے, یہ ان کا کریڈٹ ہے. اہل سنت کی خاص کر کچھ نچلی صفوں پہ بریلوی دیوبندی بہت زیادہ تکفیریت. اب یہ میں نے آپ کو وہ گراؤنڈ ریئلٹی بتائی جس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں, تو کیجیے نا, میرے ساتھ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جا کے دیکھیں فتوے زیادہ لگ کہاں پہ رہے ہیں, کون زیادہ جوش میں گلے پھاڑ پھاڑ کے فتوے لگاتا ہے, آپ کو خود سمجھ آ جائے گی. تو واعتصموا بحبل اللہ, حبل اللہ مضبوطی سے پکڑیں. لفظی ترجمہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے, قرآن پاک کے لفظوں کا پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ کا نبی پاک علیہ السلام کی جو اوورال زندگی ہے 63 برس کی, اس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام کا جو بھی واقعات ہمارے سامنے لمحہ لمحہ پہنچا ہے, بچپن, لڑکپن, جوانی, پھر کس طریقے سے آپ علیہ السلام نے دین کے لیے کیا کیا, معاملات کیسے کیے, عبادات کیسے کی. اگرچہ بڑی مشکلات اس میں آئیں گی لیکن پہلے شروع میں موٹی موٹی چیزیں مان لیں, موٹی موٹی باتیں, کیونکہ جزیات نٹی گریٹی علماء کو چھوڑ دیں بھائی. وہ فقہ والے ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے علوم کے ماہر ہیں, وہ بال کی کھال اتارنے کے بھی ماہر ہیں. میں اور آپ نہیں ہیں, ہمیں تو بہت سارے علوم کے بعد جا کے وہ بات سمجھ میں آئے گی جو علماء کرام کے ہاتھوں پہ رکھی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, جیسے درس نظامی پہ ہمارے ہاں ہوا کہ وہ سلیبس بھی اس طرح کے وضع کیے گئے کہ وہاں سے نکلے جو بندہ وہ پکا بریلوی ہو, اور جو وہاں سے نکلے وہ پکا شیعہ ہو, وہاں سے نکلے تو پکا دیوبندی ہو. ہم نے تو تعلیم کو بھی اسی طریقے سے ایک سیٹ اپ بنایا. اس کے کچھ پازیٹیوز بھی ہیں لیکن نیگیٹیوز بھی ہیں.
تو آئی ہوپ کہ دین، عقیدہ اسلام کا میں نے آپ کو بتا دیا، سبمیشن، آپ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے دین کے آگے. تو بہت مشکل ہے ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رکھنا، ہر حال میں راضی رہنا، اللہ کی میں کے سامنے اپنی میں کی قربانی، یہ بہت مشکل کام ہے بھائی. دعوے جتنے مرضی کر لو لیکن مشکل کام ہے. لیکن مشکلاں نو حل کرن دی کنجی ہاتھ مرداں دے وچ آئی. پھر اس مشکل کو حل کرنا ہی اللہ تعالیٰ پھر آسانیاں بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی آپ کو، چونکہ آپ کم از کم یونٹی کی طرف آ جائیں، امن کی طرف آ جائیں، اپنے آپ کو انسان کے جسمانی سطح پر مضبوط کریں، نفسیاتی طور پر دیکھیں کہ آپ کے اندر ڈس آرڈر تو نہیں ہے، آپ وقت کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں یا نہیں، آپ منافقت کر رہے ہیں یا نہیں، آپ میں حسد ہے یا نہیں، آپ کی تعلیمی نقائص کون کون سے ہیں، کہاں کہاں پہ آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کر سکتے تو پلیز کیپ یور ماؤتھ شٹ فار اسلام. ڈونٹ کرٹیسائز اسکالرز آف اسلام. یو ہیو نو اتھارٹی وٹس ایور. آپ کے پاس تو نہ بیک گراؤنڈ نالج، نہ ایکسپیرئنس، نہ آبزرویشن آپ کی. تو جن کا ڈائیورسیفائڈ نالج ہے، جن کا تجربہ ہے، جن کی نظر ہے سائنس کے اوپر، فلسفے کے اوپر، لوگوں کی نفسیات کے اوپر، قوموں کے جو سیاسی منظرنامے ہیں اس کے اوپر، یہ ان کا کام ہے. ان کو کرنے دیں نٹی گریٹی والی باتیں. آپ سادہ سادہ سی باتیں جو ہے نا اس طرف رہیں، موٹے موٹے ان اور اس کے لیے آپ لڑائی جھگڑے سے باز آ جائیں، گالم گلوچ سے چپ کر جایا کریں. میں نے آپ کو کہا ہوا کہ کامنٹ کرنے سے باز آ جائیں. اگر آپ کا دل کر رہا ہے گالی کرنے، چپ کر جائیں، کچھ مت کہیں. اور اگر کوئی واقعہ ہو تو پلیز اس پہ تبصرہ کرنے سے پہلے تھوڑی ویریفیکیشن کر لیا کریں، پڑتال، ریسرچ کر لیا کریں. یہ نہ ہو انجانے میں آپ خواہ کسی پہ بہتان لگا دیں، یا ایسی بات کریں جو دونوں پلڑوں میں جائے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. ہمیشہ پلڑوں میں جھکتا وہ ہے جس نے یا پیسے لیے ہوئے ہیں، یا جو دشمنوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہا ہے، یا جو جاہل مطلق ہے. وہ پلڑا لے، وہ سائڈ لے لے گا. سائڈ نہ لیا کریں. اور اگر چلیں سائڈ لینی ناگزیر بھی ہے تو اللہ کی سائڈ پہ رہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سائڈ پہ رہیں. وہی ہماری سائڈ ہے. اور آپ علیہ السلام کی چھتری کے نیچے، وہ بہت بڑی چھتری ہے، عالمین پہ پھیلی ہوئی ہے. سب کو لے کے آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کے نیچے. بڑی گنجائش جی، کل عالمین سما جان پھر بھی وہ جگہ ہی جگہ ہے. اپنی جنتوں میں سب کو لے کے آئیں، امن بانٹیں. لیکن جہاں پہ امن، پیار، بھائی چارے کی بات ہو، وہاں پہ آپ کو اپنی بنیادی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب امت مسلمہ کی آبادیوں پہ، آپ کی جان مال پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو پھر آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے. تو آپ کو جوڈو کراٹے بھی آنے چاہیے. آپ کو سارا سیکھنا ہے. آپ کے اندر تلوار جو جدید دور ہے، آپ کو سارا کچھ پتہ ہونا چاہیے. اگر انفارمیشن وار ہے تو آپ کو لڑنی آنی چاہیے انفارمیشن وار. آپ اگر سائنس کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو پھر آپ کو سائنسدان پیدا کرنے ہیں میری جان. جرم وار کا زمانہ ہے تو پھر آپ کو جرم ایکسپرٹس نکالنے ہوں گے. چونکہ منجنیق کے زمانے میں منجنیق آئی تھے مقابلے میں، تیر کے مقابلے میں تیر ہوتا ہے، تلوار کے مقابلے میں تلوار آتی ہے. یہ نہ ہو کہ جس دور میں جو ٹیکنالوجی ہو برین کو ہیک کرنے کی، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ نیورو سائنس کیا ہے. آنے والے زمانوں میں فیوچر پلاننگ کے ساتھ، چونکہ ہم تو وہ چگمز چبا رہے ہیں جو چگم وہ چبا کے پھینک دیتے ہیں. ہمارے یہاں پھر ہوش آتا ہے کہ اچھا جی یہ ہم نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس شروع کرنا ہے، مشین لرننگ. وہ آگے بڑھ گئے بھائی. وہ لنڈا پھینک دیتے ہیں، وہ لنڈا اٹھا لیتے ہیں. اور ہمارے ہاں جناب وہ لنڈا بھی چلتا ہے، چونکہ اتنا بھی نہیں تھا. چلو شکر الحمدللہ. اب ہم گلوبل ولیج کا حصہ ہیں، تو 15 گھنٹے گیموں پہ ضائع کرنے کی بجائے ریسرچ کر لیا کرو. دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ اور اپ گریڈ کر کے رکھو ہر چیز میں، ورنہ مرے جائیں گے ہم. آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں پھینک دی جائیں گی. اور کورونا سے زیادہ انٹیلیجنس ہے آپ کے پاس. کورونا ڈیلٹا سے لے کے منہ تک جناب اپ ڈیٹ کر گیا اپنے آپ کو.
وہ کہاں سے کہاں وہ چل رہا ہے جناب، وہ اپنے آپ کو فوراً اپنا پیٹرن چینج کر لیتا ہے. ہم کیوں نہیں چینج کر پا رہے؟ ہمیں اتنا تجربہ، مشاہدہ یا استعداد ہونی چاہیے کریٹیکل تھنکنگ کی، پھر انشاءاللہ ستہ خیران. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور یہ قرآن کا، افضل نے صحیح لکھا ہے کہ یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ آؤ ہم اور تم ان باتوں پر جو ہم میں اور تم میں کامن ہیں ان پر اتفاق کر لیں، کچھ کامن گراؤنڈز پہ اتفاق رائے پیدا کر کے چل پڑیں اور پہرے لگا دیں. فقہ پہ بھی تو لگائے ہیں نا کہ کوئی نیا فقہ کا امام نہیں آپ اٹھنے دے رہے، اس پہ لگا لیے تو اس بات پہ بھی لگا دیں کہ تکفیریت کے اوپر یہ پیرا ہے. قانون بن جائے، پالیسیاں بن جائیں، پولیس کو بھی پتہ ہو، علماء کرام کو پتہ ہو، اساتذہ کو پتہ ہو کہ انہوں نے لیکچر کس طرح کے دینے، اور ان اساتذہ پہ نظر رکھی جائے جو بچوں کو برین واش کر رہے ہیں وطن کے خلاف، افواج کے خلاف، ISI کے خلاف، دین کی بنیادی اقدار کے خلاف. او یس، ٹو مینی آر دیئر. کئی سالوں سے میں کہہ رہا ہوں، جرت چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. جب آپ ان بٹوین دا لائن افضل پڑھنے کی جرت رکھتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو توڑ مروڑ کر حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تجزیہ جب آپ کے سامنے، تو اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ بندوں کو پتہ لگ جاتا ہے سامنے بیٹھے ہوئے کہ یہ ڈنڈی مار رہا ہے، یہ بندہ ادھر سے بات ملا کے ادھر سے ملا کے اپنی مرضی کا نتیجہ نکالی جا رہا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اس نے رات کو پیکٹ لے لیا تھا، اب اس نے ثابت کرنا ہے کچھ نہ کچھ. تو یہ بڑی ہوش کے ساتھ مقابلہ کرنے کی فضا ہے بھائی. اسٹوڈنٹس ہمیں تیار کرنے چاہیے جو ہر لحاظ سے شارپ ہوں، جن کا دماغ چلتا ہو، جو طوطے نہ ہوں. روٹ لرننگ کیا ہے؟ اور رٹا یہی ہوتا ہے کہ آپ دین کی مبادیات کو رٹ لیں، یہ رٹا ہے. دین اس رٹے کے خلاف ہے. دین کہتا ہے کہ نہیں، رٹ نہ لو، ایپلیکیبل بناؤ، کہ اگر کچھ اصول یاد کیے ہیں، رٹا ہے تم نے قرآن کو، تو کیا قرآن تمہارا عملی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہو؟ اصل میں کریٹیکل تھنکنگ یہ تھی، جو کریٹیوٹی ہوتی ہے کہ پرابلم سالونگ، کہ ایک چیز آپ اسکول میں پڑھیں 9ویں 10ویں کلاس میں، تو آپ اپنی زندگی پہ وہ اپلائی کر سکیں. ہم صرف پیپروں پہ اپلائی کرتے ہیں، رٹا. جو کچھ آپ سیکھ رہے ہو عملی زندگی میں، وہ ادب اپلائی نہیں ہو رہے. مسجد میں ہم جو سیکھ رہے ہیں گلی میں اپلائی نہیں ہو رہا. فیل ہو گیا نا، تربیت کا نظام ہی فیل ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ جی مسجد کی بات صرف مسجد میں رکھ کے ہم چھوڑ، جیسے ہم ٹوپیاں آج کل پڑھی ہوئی ہیں نا، ٹوپی پہنی، نماز پڑھی اور چھوڑ دی. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صبح کی اذانیں شروع ہو گئی اسلام آباد میں. اللہ کے علم کے حساب سے درود السلام محمد وآل محمد پر. بہت ساری دعائیں آپ کے والدین کے لیے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے. میری بیٹی سمیت. اذانوں کا وقت شروع ہو گیا، درود و سلام چل رہا ہے. اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے، محترم معتبر اور باوقار رکھے. اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. ماں باپ کو صحت دے جو زندہ ہے، ہر قسم کی نحوست و نجاست دور ہو، اور ہم عرفان نفس کر سکیں، تحقیق کرنے کا خوکر بن سکیں، اللہ وجل بصیرت مان سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر.